ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی 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 آ رہی ہے جی. السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب خیریت؟ جی جی الحمدللہ. جی شاہ صاحب جناب اصل میں ڈاکٹر صاحب ابھی میں کچھ آپ کا پروگرام دیکھا، میں یہاں سفر میں ہوں، تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید تو الحمد سے لے کر والناس تک ختم نبوت کا بیان ہے پورے قرآن مجید میں، اور اجرائے نبوت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کا کلام قرآن مجید فرقان حمید، تو یہ پورا قرآن پاک جو ہے وہ ختم نبوت کا بیان ہے اور اجرائے نبوت کی مکمل نفی ہے قرآن مجید. ٹھیک. جی کوئی اور بات؟ اتنی بات تھوڑی ہے ڈاکٹر صاحب. جی شاہ صاحب بات یہ ہے، دیکھیں اگر آپ برا نہ منائیں، جی یہ جو ہوتا ہے نا محترم دعویٰ کرنا کہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پاک ختم نبوت جو ہے وہ بیان کرتا ہے، وہ جو قرآن پاک آپ کے اور اجرائے نبوت کی کوئی آیت ہے ہی نہیں. اچھا دعویٰ ہے، بڑا اچھا آپ کو اپیل کرتا ہے، لوگ خرید بھی لیتے ہیں اس دعوے کو، لیکن شاید آپ بھول گئے کہ ہم یہاں پر آپ کے غیر احمدی دوست نہیں بیٹھے ہوئے، ہم آپ کے احمدی دوست بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو شاہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے، جو الحمد کی جو ہے نا وہاں سے شروع کر کے والناس تک جو ختم نبوت کی کوئی سب سے جو مکمل آیت ہے نا، وہ ذرا ہمیں بتا دیں، جس سے پتہ جس میں لکھا ہو کہ آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جی میں بالکل میں پیش کرتا ہوں جناب، اس میں کیا ہے، اور میں برا کیوں مناؤں گا ڈاکٹر صاحب؟ بہت اچھی بات ہے جی. اگر آپ کوئی علمی انداز میں اور وزنی بات کریں گے تو میں کیوں برا مناؤں گا، لیکن آپ جو ہے وہ اگر کوئی ہلکی بات کریں گے تو میں نے برا نہیں منانا، مجھے افسوس ہوگا کہ اتنے 4-5 جو آپ کی جماعت کے بڑے سینئر ترین بیٹھے ہیں اور وہ قرآن مجید کے خلاف بات کریں گے، تو خود آپ کو افسوس ہونا چاہیے، مجھے کیوں افسوس ہونا چاہیے؟ جی محترم شاہ صاحب جزاک اللہ. ایک میں تصحیح فرما دوں، ہم تو میں آیت پڑھ دیتا ہوں جناب ڈاکٹر صاحب. جی 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 جزاک اللہ. جی پڑھوں جناب؟ پڑھیں ضرور پڑھیں. اچھا، اس میں یہ کروں کہ میرے آقا مولا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی فرمان ہوگا وہ میرے لیے حجت ہوگا ڈاکٹر صاحب، اور آپ کے لیے مرزا صاحب کی بات بھی حجت ہوگی. محترم ڈاکٹر صاحب، آپ کو قرآن پاک کی آیت کا ہم نے کہا ہے، اگر آپ پڑھ دیں تو بڑی مہربانی ہے. میں پڑھتا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں پڑھتا ہوں، میں نے کب کہا نہیں، میں پڑھتا ہوں، لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں کہ میرے لیے میرے آقا مولا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ذیشان ہے، درست صحیح جو ہے روایت، وہ میرے لیے قابل قبول ہوگی. تو آپ کے لیے مرزا صاحب کا قول حجت ہوگا، یہ میں عرض کر رہا ہوں تاکہ پھر بات نتیجے پر پہنچ جائے. جی میرے بھائی، بات یہ ہے مرزا صاحب کا قول ظاہر ہے ہمارے لیے حجت ہوگا، لیکن ایک بات میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں، حضرت مرزا صاحب نے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خاص بات سے متعلق جو ارشادات فرمائے ہوتے ہیں، مومن کا یہ کام ہوتا ہے کہ سب کو اکٹھا کرے اور قرآن پاک کی روشنی میں ان کا مطلب سمجھے. جی فرمائیں، آگے کیا بیان کریں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ ہماری طرف سے آیت نمبر 81 ہے سورہ آل عمران کی، اور 82، اور آپ کی طرف سے 82 اور 83 ہے. اس میں رب العالمین نے خطاب کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور فرمایا، یاد کرو محبوب. جی شاہ صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. نے انبیاء کرام سے میثاق لیا، کیا فرمایا؟ ثم جی آواز نہیں آ رہی ہے نا؟ نہیں اب آ رہی ہے، آپ آ رہی ہے. جی پڑھے جی اب آ رہی ہے. پہلے سفر پر ہوں، موٹر وے پر. کوئی بات نہیں. تو یہاں پر ڈاکٹر صاحب جو ثم جاءکم رسول، یہاں رسول سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ثم حرف تراخی ہے کہ تمام انبیاء کرام کی ولادت ہو چکی، وہ تشریف لا چکے، ان کی پیدائش ہو چکی. ثم جاءکم،
اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. تو یہ جو ثم جاءکم رسول ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ہونے کی واضح اور صریحاً دلیل ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد اب کسی نبی کی پیدائش اور ولادت نہیں ہوگی. یہ آیت مقدسہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ہونے کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی واضح دلیل ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی جزاک اللہ. محترم شاہ صاحب آپ یہ جو آیت ہے نا جو آپ نے پڑھی ہے, کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اس میں اپنی طرف سے باتیں ایڈ کرنے سے بجائے پہلے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس آیت کا نا ترجمہ بتائیں دوستوں کو, تاکہ ان کو پتہ تو چلے قرآن پاک نے لکھا کیا ہے. صرف ترجمہ بتائیں. جزاک اللہ. جی میں ترجمہ کر دوں, میں وہی ترجمہ کر دیتا ہوں جو مرزا صاحب نے کیا ہے, ٹھیک ہوگا؟ جی فرمائیں. اور جب رب العالمین نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے, اس محبوب یاد کرو اس وقت کو جب اللہ رب العالمین نے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے میثاق لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں, ثم پھر آئے تمہارے پاس میرا عظمتوں والا رسول, اور وہ رسول جو ہے وہ تمہارے جو ہے وہ تصدیق کرے, اور پھر فرمایا گیا لَتُؤْمِنُنَّ, تو ضرور اس پر ایمان لانا, اس کے دین کی مدد کرنا. قال اقررتم, اے انبیاء کرام اقرار کرتے ہو, واخذتم علی ذلکم اصری, اس پر میرا بھی بھاری بوجھ لیتے ہو. قالوا اقررنا, تمام انبیاء کرام نے اس کی مولا ہم اقرار کرتے ہیں. رب العالمین نے فرمایا قال فاشہدوا, اے انبیاء کرام گواہ ہو جاؤ, وانا معکم من الشاہدین, اور پھر میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہو جاتا ہوں. فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون, اور جو کوئی بھی اس سے پھر گیا وہ فاسق اور فاجر ہو جائے گا. جی شاہ صاحب کر دیا میں نے. جی شاہ صاحب آپ کو ہم نے آیت پوچھی تھی اس بارے میں کہ جس میں لکھا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں, آخری نبی ہیں. ابھی آپ نے کہا ترجمہ پڑھ دیجئے, میں نے ترجمہ پڑھا ہے. اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. میں نے کہا کہ ثم جاءکم, ثم کا معنی پھر سب نبی آ چکے, اس کے بعد آپ کی ولادت ہوئی ہے. واضح طور پر ثم کا معنی کریں, کیا مطلب؟ یہ تو آپ نے ایڈ کیا ہے نا شاہ صاحب وہاں پہ قرآن کا لفظ. ڈاکٹر صاحب قرآن کا لفظ ہے ثم, میں نے کہا ایڈ کرنا ہے. اچھا شاہ صاحب ایک بات بتائیں, وہ ہم انشاءاللہ دوستوں کو پوری آیت بھی دکھائیں گے. یہ بتائیں کہ یہ جو عہد تھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تمام انبیاء سے لیا گیا تھا اس بات کا کہ جب وہ آخری نبی ہے تو اس پہ ایمان لے کے آنا؟ بالکل ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے. ٹھیک. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آخری نبی ہیں جن کے اوپر ایمان سب نے لے کے آنا ہے, پھر ان سے تو وہ کوئی اس طرح کا میثاق نہیں لیا ہوگا نا اللہ تعالیٰ نے. کن سے؟ جو آخری نبی ہیں. پہلے ڈاکٹر صاحب اس آیت پہ بات کر لینا, میں نے ترجمہ جو آپ کا سوال تھا میں نے اس کی دلیل دی, اس کو رد کریں. جی شاہ صاحب میں اس کا رد کرنے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں. ہم نے قرآن پاک کی آیت آپ نے پڑھی, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. میں آپ سے صرف ایک سوال کر رہا ہوں کہ کیا قرآن دیکھیں اگر آپ کی یہ دلیل درست ہے کہ اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ جو آخری نبی آنا ہے اس کی مدد سب دوسرے انبیاء نے کرنی ہے, 1,24,000 انبیاء نے ان سے عہد لیا گیا. اگر یہ آپ کی دلیل درست ہے تو پھر اس طرح کا عہد کہ اس نبی کی مدد کرنی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں لیا جائے گا نا, کیونکہ ان کی تو مدد کرنی ہے, وہ تو سردار ہیں. جی بالکل نہیں لیا جائے گا. حضور علیہ السلام کی خاطر سن لے آپ مجھے پتا ہے آپ جس طرف تشریف لے جائیں گے, گزارش یہ ہے کہ اس آیت پر اگر آپ نے اس آیت پر میں جو سوال کرنا ادھر بھی جاتا ہوں, میں سورہ احزاب کی طرف بھی جاؤں گا, بے فکر رہیں. لیکن میں اس آیت مقدسہ پہ جو میں نے معنی نکالا ہے پہلے اس کو میں نے کہا, آپ نے کہا کہاں سے نکلا, میں نے کہا ثم جاءکم رسول, تمام رسول آ چکیں گے, ان کو کتاب اور حکمت انہوں ملی. ثم جاءکم رسول, یہ ثم بتا رہا ہے کہ آخر میں, ثم تراخی کے لیے ہوتا ہے جب سب کی پیدائش اور ولادت ہو چکی. اے انبیاء کرام ثم جاءکم رسول, پھر وہ آئے میرا عظمتوں والا رسول. تو آپ نے کہا آخری کہاں سے نکالا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ آخری معنی یہاں سے نکل رہا ہے, اب آپ اس کے خلاف مجھے دلیل دیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی دوستو میں ایک تو میرا یہ قرآن پاک کی آیت بھی جو ہے وہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں.
हमने शाह साहब से ये पूछा था कि शाह साहब कुरान पाक की वो आयत दिखाएं। आपने देखा शाह साहब बड़े डॉक्टर साहब मुझे खिताब कर लेना, लोग तो सुन ही रहे हैं ना, मेरे साथ बात अच्छा, करें। चले शाह साहब, शाह साहब नाजरीन भी तो सुन रहे हैं ना हमारे, उनको मुखातिब कर रहे हैं आप। नहीं कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सा सब्र भी करें, आप तो आते के साथ शुरू ही हो गए, सब्र करें थोड़ी सी। अच्छा मेरे मोहतरम, अगर हम शुरू ना आए तो आप कहते हैं जी सलाटा छा गया, चुप कर, जब बोले तो आपको उधर से परेशानी होती है, हम किधर जाए मुसलमान? नहीं मुबारक भाई, अगर देखें ना, अब डॉक्टर साहब की मदद के लिए आप आ गए हैं। नहीं मैं उनकी मदद के लिए नहीं आया डॉक्टर साहब, माजरत खां, एक सेकंड प्लीज मुझे दीजिएगा। बात ये है कि ये एक प्रोग्राम चल रहा है मोहतरम शाह साहब, एक सेकंड प्लीज, थोड़ी सी ये जो आप बात कर रहे हैं ये डॉक्टर साहब फरमा सकते थे जी, आप उनकी सुनी नहीं ना रहे, आप तो आगे से बोल रहे हैं मुझे मुखातिब करो, तो जाहिर सी बात है फिर जो दूसरे दोस्त मौजूद हैं प्रोग्राम के अंदर उनको कहना पड़ेगा कि थोड़ा सा भाई आप सब्र कीजिए, प्रोग्राम चल रहा है ये। डॉक्टर साहब एक मिनट दीजिएगा, मैं खामोश हो जाऊंगा, आप जरा तेजी ना दिखाएं मेरे मोहतरम। डॉक्टर साहब मुझे कह देते शाह साहब 5 मिनट आपने खामोश रहना, मैं बिल्कुल 5 मिनट, वो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैंने जवाब नहीं देना। अब आप लोग ज्यादती करते हैं कि उसूल नहीं रखते आप। अब आप मेरी भी सुनेंगे बाद में, बात करने के बाद आपकी नहीं आप सुनेंगे मेरी, फिर मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं मैं डॉक्टर साहब की सुनूंगा, आपकी क्यों सुनूं? आप कौन होते हैं? फिर आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? नहीं मैं तो डॉक्टर साहब को मुझे क्यों सुना रहे हैं? आप कौन होते सुनाने वाले? मैं तो डॉक्टर साहब मुझे कहें होस्ट वो है, उनकी दावत पर आया हूं मैं, आपकी दावत पर नहीं आया। डॉक्टर साहब मुझे कहा कि 10 मिनट, देखिए डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब मुझे फरमाया कि 10 मिनट शाह साहब आपने खामोश रहना, मैं बिल्कुल खामोश हो जाऊंगा। जब वो मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं तो मेरा राइट नहीं बनता मैं क्वेश्चन का आंसर करूं, इसलिए कोई डिबेट के उसूल बनाए आप और ज्यादा तेज ना बने आप। डॉक्टर साहब मुझे कहा कि आप मेरा माइक बंद कर दे, लेकिन आप कौन होते हैं बीच में इंटरफेयर करने वाले? शाह साहब मेरा हाल काफी हो गया है, 1 मिनट ठहरे जरा। जी डॉक्टर साहब मैं एक आपसे बात करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें, आपसे, मैं इनसे मुखातिब नहीं हूँ मौसम से। अभी नहीं जी ठीक है ठीक है। अच्छा बात ये है शाह साहब, आप जब आए आपने दावा ये किया कि कुरान पाक जो है वो अलहम्द से लेके वन्नास तक वो ख़त्म नबूवत की उसमें आयात दर्ज हैं। हमने शाह साहब आपसे ये मुतालबा किया कि शाह साहब इतनी ज़्यादा अगर आयात दर्ज हैं तो हमें कोई आयत दिखाएं तो सही, ठीक है। उसके जवाब में प्यारे भाइयों शाह साहब ये आयत लेके आए जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चले कि लोगों के दलाइल जो हैं वो किस कदर कमज़ोर होते हैं। ये देखें कुरान पाक की ये आयत लेके आए, सूरह आल इमरान की जो है आयत नंबर, अगर बिस्मिल्लाह शामिल करें तो आयत नंबर 82। अब होना ये चाहिए था, देखें ख़त्म नबूवत इतना बड़ा जो है वो अकीदा है, इतनी ज़्यादा उसके ऊपर कवानीन तक बन गए हैं पाकिस्तान में, तो यहाँ पर खुली खुली बात होती कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। इस पूरी आयत को पढ़ जाएं, ठीक है। शाह साहब के नुक्ता उसमें अगर जो है ना, अगर शाह साहब ने ऐड करना है तो इनकी मर्जी है, लेकिन इस आयत में कोई ऐसी बात नहीं है। फरमाया और जब अल्लाह ने, मैं इस आयत का तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, और जब अल्लाह ने नबियों का मिसाक लिया कि जब कि मैं तुम्हें किताब और हिकमत दे चुका हूँ, फिर अगर कोई ऐसा रसूल आए, अब यहाँ पर अगर कोई ऐसा रसूल आए सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं हो रही, ठीक है, बल्कि जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ हज़रत इब्राहीम और आपके जो कज़न थे हज़रत लूत, वो दोनों एक ही वक़्त के नबी थे, ठीक है। वहाँ पे ये उनको भी ये अल्लाह ताला ने ये हदायत की है, कोई ऐसा रसूल तुम्हारे पास आए जो इस बात की तस्दीक करने वाला हो जो तुम्हारे पास है, तो तुम ज़रूर उस पर ईमान ले आओगे और ज़रूर उसकी मदद करोगे। कहा क्या तुम इकरार करते हो और इस बात पर मुझसे अहद मानते हो? उन्होंने कहा हाँ हम इकरार करते हैं। तो उसने कहा बस तुम गवाही दो और मैं भी साथ गवाही देने वाला हूँ। और साथ ही ये देखें हमारी जो जमात का जो कुरान पाक का जो तर्जुमा है हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब का, उनके नीचे एक फुट नोट है, मैं अपने दोस्तों को वो पढ़ देता हूँ, साथ आयत भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह सूरह अहज़ाब की। कुरान करीम में 2 मिसाकों का जिक्र है, एक बनी इसराइल के मिसाक का और एक नबियों के मिसाक का, कि जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी लिया गया था, ठीक है। इसका ये सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 8 की यहाँ जिक्र कर रहे हैं।
اور اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی رسول آئے، ایک رسول کی بات نہیں ہو رہی، جو وہی باتیں کہیں جو تم کہتے تھے تو اقرار کرو کہ ہرگز ان کا انکار نہیں کرو گے بلکہ تصدیق کرو گے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ نبیوں کی طرف تو رسول مبعوث نہیں ہوتے، بالکل ٹھیک بات ہے، ان کی قوموں کے پاس رسول آتے ہیں۔ بس یہی مراد ہے کہ اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہیں کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو میرا مصدق ہو، یعنی جو پہلے والا نبی گزر چکا ہے، تو اس کا انکار نہیں کرنا بلکہ ضرور اس کی مدد کرنی ہے۔ اور ساتھ میں آپ کو جلدی سے وہ جو سورہ احزاب کی جو آیت ہے وہ بھی میں دوستوں کو بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ یہاں پہ ہے، یہ دیکھیں، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے اور یہ میں پاکٹ بک سے پڑھ رہا ہوں، اور ساتھ ہی سورہ احزاب کی آیت یہ دیکھیں، یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، اور جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا تو آپ سے بھی لیا۔ اب اگر شاہ صاحب آپ کا یہ نقطہ نظر درست ہے کہ اس سورت نمبر جو آل عمران کی آیت ہے اس سے مراد آخری نبی بنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ باقی انبیاء سے ذکر کیا گیا تھا اور صرف ایک نبی کے بارے میں گویا عہد لیا گیا تھا، تو یہاں پہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شامل کر کے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا اور آپ سے بھی لیا۔ تو اس لیے شاہ صاحب بڑی معذرت، آپ کی یہ جو دلیل ہے یہ بنتی نہیں ہے، فرمائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے مائک میوٹ کیا ہوا تھا، اب آواز آ رہی ہے؟ جی جی، میوٹ ظاہر ہے کرنا تھا شاہ صاحب، جزاک اللہ، میں نے کھول دیا۔ نہیں، آپ مجھے میوٹ کے بجائے ویسے کہہ دیں، ڈاکٹر صاحب کہہ دیں کہ آپ خاموش ہو جائیں، میں خاموش ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ جب آپ کویسچن کریں، میری بات سن لیں، جب آپ کویسچن کریں گے تو پھر میں آنسر کروں گا، مجھے اگر آپ مخاطب کریں گے تو پھر میں جواب دوں گا، اگر آپ گفتگو کرتے رہیں گے تو میں انٹرفیئر نہیں کروں گا، ٹھیک ہے جناب؟ ٹھیک۔ ہاں، پہلی بات یہ ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مرزا صاحب کا ترجمہ پڑھا ہے اور اس کی جو تفسیر مرزا صاحب نے کی ہے وہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا ڈاکٹر صاحب۔ میں نے اگر پڑھی بھی ہوگی تو آپ پیش کر دیں، کیا حرج ہے اس میں؟ نہیں ایسا نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسے نہیں، اب آپ مرد بنے، آپ ایسا نہ کریں، آپ میدان میں رہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اس مقام پہ اس آیت مقدسہ سے رسول سے مراد جس ہستی کو لیا ہے، ایک طرف مرزا غلام قادیانی ہو، ایک طرف ڈاکٹر ہو، تو جماعت احمدیہ کس کی بات مانے گی؟ یہ میرا سوال ہے اور بڑا زوردار سوال ہے۔ جی جی جی، بڑا زوردار سوال آپ کا آیا، آپ کریں جناب، تحریر پیش کریں۔ میں نے نہیں، میں پہلے تحریر میں تو بھی یہاں رکوں گا تو میں تحریر بھی پیش کر دوں گا، میرا سوال ابھی آپ جواب دینا، آپ تو بہت بڑے مربی ہیں، سینئر ترین مربی ہیں۔ مرزا صاحب کو آج آپ نے وہ آگے لگایا ہوا ہے، مرزا وہ جو ہے محمد علی انجینئر صاحب کو، میری گزارش یہ ہے کہ ایک طرف رسول ان کا معنی تفسیر ڈاکٹر یحییٰ صاحب کریں، ایک طرف مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کریں، دونوں کی بات کس کی آپ بات مانیں گے؟ حوالہ میں دکھاؤں گا، یہ مجھے پڑھ رہا حوالہ، آپ پہلے مجھے اس کا جواب دے دیجئے پھر حوالے کی طرف چلیں گے۔ جی محترم ڈاکٹر شاہ صاحب، بات یہ ہے، اگر آپ نے سوالہ پیش کرنا ہے تو کریں، مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے۔ آپ لڑائی کریں، آپ پہلے دیکھیں نا، آپ مان جائیں، میں پھر آگے چلتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب میں عرض کروں؟ نہیں، آپ نہیں عرض کر سکتے جناب، ڈاکٹر صاحب کریں گے۔ آپ نے کرنا ہے تو آپ آ جائیں، ان کو ڈاکٹر صاحب کو پیچھے ہٹا دیں، آپ آ جائیں سامنے۔ ڈاکٹر صاحب خاموش ہو جائیں، ڈاکٹر صاحب آپ خاموش ہو جائیں، ان کو بولنے دیں، آپ خاموش ہو جائیں۔ ایک بندہ بات کرے گا دو نہیں، ایک بندہ بات کرے گا، دو نہیں کریں گے۔ چلے کوئی بات نہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ تھک گئے تو ان کو آگے کر دیں، اگر آپ تھک گئے تو ان کو آگے کر دیں، جو بول رہے ہیں نا ان کو آگے کر دیں۔ اچھا ایک منٹ شاہ صاحب، ایک منٹ بات سنیں۔ بات یہ ہے، ایک تو لفاظی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ میں بھی 10,000 الفاظ بول سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے ایک معین سوال کیا کہ کیا میں نے وہ جو مسیح السلام نے جو بیان کیا ہے وہ پڑھی ہوئی ہے یا نہیں پڑھی ہوئی، ٹھیک ہے؟ اگر میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے تو میرے تقویٰ کا یہ معیار ہونا چاہیے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے،
اس کا یہ مطلب میں کوئی حافظ میں نے ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں کہا ڈاکٹر صاحب، معذرت چاہتا ہوں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ذہن میں نہیں ہے. آپ نے مجھے بولنے نہیں دیا، آپ تو میڈم میں بولتے جا رہے ہیں. آپ پہلے مسلسل 5 منٹ بولے ہیں، میرا مائک میوٹ تھا، میں چپ کر کے سنتا رہا ہوں. شاہ صاحب آپ نے سوال ابھی کیا ہے یہ والا جی ٹھیک ہے، آپ نے ابھی یہ سوال کیا ہے، آپ اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہیں بھائی جان؟ اس لیے جذباتی ہوتا ہوں کہ آپ کے ڈاکٹر صاحب دوسرے ساتھی آپ کے بولتے ہیں. آپ اگر دیکھیں گفتگو کا اصول یہ ہے کہ ایک بندہ بات کرے، ایک میرے انتہائی آپ دیکھیں، میں الحمدللہ بڑے اخلاق سے بات کروں گا، بے فکر ہو جائیں. لیکن دوسرے دوست جو ہے نا اسٹیم میں، ان سے آپ کہیں کہ میں جناب بات کر رہا ہوں، مجھے بات مکمل کر لینے دیں، پھر اس کے بعد وہ تشریف لائیں، میں ان کے بڑے احترام کے ساتھ ان کے ساتھ یہ علمی گفتگو ہے ان سے عرض کروں گا. ٹھیک ہے جناب؟ جی 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 بات یہ ہے شاہ صاحب، بات یہ ہے ساتھی بیچ میں ڈاکٹر صاحب ساتھی انٹرفیئر کرتے ہیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے، یہ میں عرض کر رہا ہوں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کہیں. اب وہ ساتھی کیوں بولتے ہیں آپ کے ساتھ؟ جی جی میں بتاتا ہوں شاہ صاحب. بات یہ ہے، پہلی بات تو ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ آپ کا اور میرا باقاعدہ با اعلان مناظرہ یہاں پہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، میں اس پروگرام کا ہوسٹ ہوں اور بحیثیت ہوسٹ یہ ذمہ داری اب میرے پہ رہنے دیں کہ میں نے پروگرام کو کس طرح چلانا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہاں پر مناظرہ کے کہہ کے تو نہیں آئے نا. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے اگر کوئی سوال کرنا ہے، چلیے ایسا کرتے ہیں، یہی گفتگو ڈاکٹر صاحب ایسا کرتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس کو یہی گفتگو ڈاکٹر صاحب ایسے ہی رک جاتے ہیں، طے کر کے آ جائیں گے، نو پرابلم. آپ ایسے کریں، ٹھیک ہے، میں لیو کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے جناب؟ چلے آپ کی طرف سے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف سے ٹیکسٹ میسج آیا تھا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف ٹیکسٹ میں اپنا آخری، مجھے اگر آپ 2-3 منٹ عنایت فرما دیں تو میں عرض کرتا ہوں اور میں پھر چلا جاتا ہوں. جی جی فرمائیں. شاہ صاحب ہمیں سوال کی اجازت ہے آپ سے؟ بالکل آپ 10 سوال کریں، لیکن ایک ایک باری باری پہ کریں. ایسے میرے محترم آپ ابھی جب ڈاکٹر صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو آپ تو 5 افراد اکٹھے، مجھے پتا ہے ایک ماضی میں تلخ تجربہ ہوا کہ اکٹھے آپ 5-6 اکٹھے بولتے ہیں، پھر اکیلا بندہ کیا کرے گا؟ کس کا میں جواب دوں گا؟ اس لیے میں نے وہ احتیاطی تدابیر پہلے کی ہیں، اور اس لیے نہیں ڈاکٹر صاحب دوسرے جو حضرات ہیں ان کے مقابلے میں ڈاکٹر صاحب کی اسٹیم میں کچھ اصول ضابط کا خیال رکھا جاتا تھا، اس لیے میں ان کی اسٹیم میں آتا ہوں. باقیوں میں تو دجل فریب ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب قرضے بہتر ہے دوسروں سے. جزاک اللہ شاہ صاحب. اچھا بات یہ ہے صاحب ہمیں تو دوسری ہر بندے کی سٹریم میں دجل و فریب ہی نظر آتا ہے. یہاں کہیں پہ ہم نے شکریہ آپ نے مان تو لیا ہے کہ کہیں آپ کو اصول نظر آتا ہے، آپ کی کسی بھی سٹریم میں اصول نظر نہیں آتا ہے. دیکھو میں آپ کی کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، آپ کی کمیونٹی میں سے ڈاکٹر صاحب بہتر ہیں. تو ہمیں تو آپ کی کمیونٹی میں کہیں پہ بھی دجل فریب کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. یہ تو آپ کی آنکھ کا فطور ہے نا جناب. یہ اسی طرح آپ کی آنکھ کا بھی فطور ہے. آپ کو دوسرے کی آنکھ کا شتیر کیوں نظر آپ دوسرے کی آنکھ کا تنکا دیکھتے ہیں، اپنی آنکھ کا شتیر نہیں دیکھتے. اپنی آنکھ کا شتیر بھی دیکھنا شروع کریں ڈاکٹر صاحب. محترم میں عرض کرتا ہوں، آپ آنکھ میں نا قادیان کا سرمے کی بجائے مدینہ پاک کا سرما ڈالنے صحیح ہو جائیں گے. ہماری آنکھوں میں مدینے کا سرما بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہر ارض پاک کا سرما ہے. اللہ کے فضل سے آپ بریلویت کا سرما اپنی آنکھ سے نکال کے دیکھیں ذرا. میں عرض کر رہا ہوں کہ مدینہ پاک کا سرما، بریلیا کا جو ہے نا، بریلوی امت کا سرما اپنی آنکھ سے نکال کے اگر اجازت ہے محمدیہ کا سرما ڈال کے دیکھیں. اگر ڈاکٹر صاحب سے بات کرو، اجازت ہے؟ جی 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 فرمائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے نہیں پڑھا، میں آپ کو حوالہ دے دوں گا. مرزا صاحب میں آپ کو بتا دیتا ہوں شاہ صاحب، آپ رہنے دیں سرما چشمہ آریہ سے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، صبر کریں. میں نے ایسا نہیں، مجھے بولنا میرے آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے مجھے بولنے دینا، مجھے بولنے. میں ڈاکٹر صاحب کو حوالہ دے دوں نا. ڈاکٹر صاحب میں ڈاکٹر صاحب کو حوالہ دے دوں نا. وہ حوالہ ہم دے رہے ہیں آپ کو. میں بتاؤں گا انہوں نے مجھ سے مانگا. آپ سے مانگا انہوں نے؟ آپ سے مانگا؟ بالکل مانگا ہے. ڈاکٹر صاحب نے مانگا ہے کہ مجھے یاد نہیں. آپ نے مانگا ان سے؟ جی مانگا ہے، بالکل انہوں نے مانگا ہے. اچھا دونوں دوسرا ایک منٹ مجھے بولنے دیں، بیٹھے رہیں. اچھا شاہ صاحب بات یہ ہے، میں نے آپ نے میرے سے ایک معین سوال کیا، میں نے آپ کو اس کا معین جواب دیا. ٹھیک ہے، میں نے کہا میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے. آپ دیکھیں، آپ میں عرض کر دیتا ہوں، مجھے آپ 2 منٹ دیں، مجھے 2 منٹ دیں، میں کلیئر کر دیتا ہوں مسئلہ. شاہ صاحب ایک منٹ. شاہ صاحب آپ کسی کو 2 منٹ نہیں دینے دے رہے. نہیں بھائی ٹھہرے ایک منٹ، دونوں دوست پلیز. اچھا بات یہ ہے شاہ صاحب، آپ نے ایک معین سوال کیا، میں نے اس کا معین جواب دیا کہ میرے اس کا ذہن میں نہیں ہے. میں نے کہا میں کوئی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں کا میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں ان کا حافظ ہوں. ٹھیک ہے،
अच्छा, और फिर देखें मैं अभी जो प्रोग्राम हुआ है मुसलसल मैं 1.5 घंटा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजल से अल्लाह की तौफीक से बोला हूँ, वो इंसान के जहन से निकल भी सकता है। अच्छा, मैंने क्यों नहीं कहा कि जी मैंने पढ़ा हुआ है, अगर कोई और होता तो वो वहाँ पे झूठ बोल देता जी मैं पढ़ा हुआ है, जब आप बयान करते तो फिर वहाँ पे वो अपने मतलब निकाल लेता। मैं अल्लाह ताला के फजल से मैंने खुदा को जवाब देना है, अगर मेरे जहन में नहीं है तो मैंने कह दिया मेरे जहन में नहीं है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं हुआ, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है, फतेह इस्लाम भाई ने आपको कहा कि वो पेश कर देते हैं, आपने कहा कि मैंने कहा कि आप पेश कर दें। बात यहाँ तक हुई थी, जब मैंने आपको कहा तो आपने कहा कि चलें अगली दफ़ा कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा चलिए ठीक है, आपकी मर्जी, अगली दफ़ा कर लेते हैं। तो इसलिए हवाला आप पेश कर दें या फतेह इस्लाम पेश कर दें, भाई पेश कर दें। हवाला तो मिर्जा साहब का है ना, जो मर्जी पेश कर दें, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कौन भाई पेश करेगा? हमारे तो दोनों मुसलमान भाई हैं। डॉक्टर साहब एक आध बात मुझे अगर इजाजत दें तो भाई देखें, बात ये है, मेरी बात सुने। आप देखें जो हमारे शाह साहब हैं ना, उनकी भी नफ्सियात को समझने की कोशिश करें, ठीक है। शाह साहब थोड़े से जज्बाती हो जाया करते हैं, उनको ये पसंद नहीं होगा कि आप में से कोई दोस्त भी उस वक्त तक मिडल में बोले जब तक कि ये बात तय ना हो जाए कि वो दोस्त बोलेगा और शाह साहब बोलेंगे, ठीक है। वरना क्या होगा, शाह साहब यहाँ पर बहुत वो इस बात को उछालेंगे कि मिडल में कोई बोल पड़ा है। हालांकि हर प्रोग्राम का एक सेटअप होता है। हमारे प्रोग्राम का सेटअप ये है कि अगर लाइव मुनाजरा ना हो रहा हो तो हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में, जिस तरह आज मैंने पेश किया था, हम कोई दोस्त हमारे में से एक मजमून पेश करते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जब सवाल वाली बात आती है तो होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है को किसको कहता है कि इसका जवाब दे, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शाह साहब जो हैं वो इन कवानीन को नहीं मानते, तो कोई नहीं, हमारे वो मेहमान हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। शाह साहब आपने हवाला पढ़ना है तो पढ़ दें, कोई मसला नहीं है। शाह साहेब, अच्छा शायद उनका माइक बंद तो नहीं। अजी शाह साहब आपका माइक, सॉरी आप जुबान बंदी कर देते हैं और फिर कहते हैं बोलें। कोई बात नहीं, मैंने खोल दिया मेरे भाई। जी फरमाएं। मैंने कहा अब एक वैसे आप जुमला कह दिया करेंगे शाह साहब चुप कर जाए, मैं चुप कर जाऊंगा, माइक म्यूट ना किया करें। हाँ, दूसरे दोस्त है ना, उनके बारे में बोलूंगा, आपके बारे में आप जब कहेंगे चुप करें, चूंकि आप होस्ट हैं, बाकी होस्ट नहीं है, ठीक है। उनको राइट नहीं पहुंचता कि मुझे चुप करवाएं, आपको राइट पहुंचता है कि आप मुझे कहेंगे चुप कर जाए, मैं माइक बंद ना भी करें मैं खामोश हो जाऊंगा। डॉक्टर साहब, यहाँ पे जो इस आयत मुक़द्दसा मैंने पेश की है, इसमें एक तो अरबी एतबार से जो सुम्मा का लफ्ज़ है ये आखिरी के मानों में आता है, सब आ चुके, और तराखी के मानों में सुम्मा जाअकुम रसूल। आपने ये कहा कि यहाँ कोई भी रसूल हो, लेकिन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहिब यहाँ पर वो बिल्कुल वाज़े तौर पर कहते हैं कि इस नस्से सरी से कि तमाम अंबिया कराम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिसाक लिया गया, और यहाँ रसूल से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप कह रहे कोई भी रसूल हो सकता है, ऐसा नहीं है। मिर्ज़ा साहब की किताबों में रसूल की उन्होंने वजाहत कर दी कि यहाँ रसूल से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैंने आपको अर्ज़ किया था। अगर आप इसको तस्लीम नहीं करते तो मैं फिर अभी चूँकि गाड़ी भी हूँ तो मैं फिर हवाला भी आपको पेश कर सकता हूँ, मैंने खुद पढ़ा हुआ है हवाला। जी, अब आप फरमाइए। अच्छा ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। आप ये कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने ये फरमाया है कि आखिरी रसूल आएंगे वहाँ पे। रसूल से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि, आपका बयान और मिर्ज़ा साहब के बयान में इख्तलाफ है, मुतज़ाद बयान आते हैं, अपोजिट बयान आते हैं। आपने इस आयत मुक़द्दसा की तशरीह और तफसीर और ये की है कि रसूल से मुराद कोई ऐसा रसूल, जबकि मिर्ज़ा साहब मुअय्यन करते हैं इससे मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इस एतबार से सुम्मा जाअकुम रसूलुन अज़मतों वाला रसूल ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात वल्लज़ी अरसला रसूलहू
رسول جو ہے وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر آپ چاہیں گے تو میں سورہ احزاب کی تشریح اور تفسیر بالکل واضح ہے، اس کا اس آیت مقدسہ سے کوئی کلیش نہیں۔ وَأَخَذْنَا من کا جہاں پہ سورہ احزاب میں وہ حضور علیہ السلام، سب کائنات مرکز و محور ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، تو ساری کائنات کا مرکز و سب کائنات حضور علیہ السلام کے لیے، کوئی حضور علیہ السلام کسی کے لیے نہیں ہے، ساری کائنات تخلیق کی گئی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ احزاب میں بھی حضور علیہ السلام سے اپنے منصب نبوت کا میثاق لیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم نے کسی کی مدد کرنی ہے۔ انبیاء کو تو کہا گیا کہ تم نے نبی پاک پر ایمان لانا ہے، انبیاء کرام سے تو میثاق لیا گیا کہ حضور کے دین کی مدد کرنی ہے، لیکن سورہ احزاب میں صرف من کا ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی میثاق لیا گیا، انبیاء سے بھی میثاق لیا گیا، اور پھر جو اولو العزم انبیاء کرام ہیں ان کا علیحدہ نام لے کر، تو یہاں پر جو ہے جیسے پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کا ایک اپنا حلف بھی ہوتا ہے، پھر اس کے جو آگے عوام رعایا ہوتی ہے وہ بھی اس کی بیعت کرتی ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا جو اپنا منصب ہے، اور قرآن کی دیگر مقامات پر بھی اپنا جو انبیاء کرام فریضہ سرانجام دینے آتے ہیں اس کا بھی منصب لیا جاتا ہے۔ اور حضور چونکہ سید ہیں ساری کائنات کے، سید المرسلین ہیں، امام الاولین والآخرین ہیں، حضور علیہ السلام کی خاطر ساری کائنات کو تخلیق کیا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا عہد لیا گیا، اپنے منصب نبوت کا جو ذمہ داری دی گئی ہے۔ یہ قطعاً آیت مقدسہ میں نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام سے کسی اور نبی کے لیے عہد لیا گیا۔ جو آپ نے سوال کیا تو میں اس کی تردید کرتا ہوں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی کوئی نظیر، کوئی مثال، کوئی لفظ، ایک آیت کا ٹکڑا بھی اس طرح کا نہیں ملتا۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے میں نے عرض کیا ہے، اب آپ نے اس پہ بات کرنی ہے تو آپ کیجئے۔ جی جزاک اللہ۔ چلیں شاہ صاحب جزاک اللہ، آپ نے اپنا جو ہے وہ موقع پیش کر دیا۔ میرے سامنے چونکہ یہ ہے نہیں، فتح اسلام بھائی آپ کے سامنے یہ موجود ہے، یہ جو یہ فرما رہے ہیں؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں شاہ صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو 3 سے 4 جگہوں پہ اس آیت کریمہ کو ڈسکس کیا ہے، اور ایک جگہ پہ ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا ہے جو رسول کے اوپر ایمان لانے کو ضروری نہیں سمجھتے، جس میں حکیم عبداللہ جو تھے خان صاحب پٹیالوی ان کا ذکر تھا۔ ان کو مخاطب کر کے گئے کہ رسول کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے ان کا، کیونکہ انہوں نے یہ عقیدہ پیش کیا تھا کہ صرف توحید پہ ایمان لے ہیں تو رسول کی وہ نجات کے لیے کافی ہے۔ تو وہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس آیت کو بھی پیش کیا کہ لازم ہے رسول پہ ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل ہیں، اس کا انکار نہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے روحانی خزائن کے اندر بھی اس بات کا ذکر کیا ہے، پھر سرمہ چشمہ آریہ کے اندر بھی اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اگر کہیں گے تو وہ اقتباسات پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ہم آپ سے اولین سوال یہ کرتے ہیں کہ میثاق النبیین استغراقی ہے کہ نہیں؟ کیا یہ تمام انبیاء علیہ السلام سے میثاق لیا گیا کہ نہیں؟ اور یہ میثاق کب لیا گیا؟ پھر اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میثاق لینے کے بعد اگر استغراق کا النبیین ہے، تو پھر ان کو خدا تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے کہ جب میں تمہیں عطا دوں کتاب اور حکمت۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب اور حکمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی کہ نہیں کی؟ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے پھر آئے رسول جو مصدق ہو، کس کا؟ کتاب اور حکمت دینے کا، اس کتاب اور حکمت اور اس رسول کا مصدق ہو، کیونکہ کتاب اور حکمت عطا کرنے کے بعد آپ سے شاہ صاحب میرا پہلا سوال کہ میثاق النبیین کیا استغراق ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت عطا کی کہ نہیں کی؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت عطا کی تو اس کے بعد مصدق کون ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی؟ اور آپ سے میں پوچھوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت کب عطا کی؟ کیا کتاب اور حکمت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد عطا کی یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عطا کر دی؟ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین تب سے بیان کر دیا کہ میں اللہ کا بندہ اور خاتم النبیین تب سے ہوں جب سے آدم اپنی تخلیق میں تھے۔ پھر اس کے بعد خدا تعالیٰ نے تمام انبیوں سے جب عہد لے لیا تو بتائیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت عطا کر دی تو کون کون سا نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور ان کے اوپر ایمان لانے کے لیے آیا؟
इससे तो आपके वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब वफात हिजर और वफात अंबिया की दलील साबित करते हैं, जो कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की वफात को साबित करती है, और इसी दलील को हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने वफात ईसा अलैहिस्सलाम की दलील के तौर पर भी पेश किया है कि वो तो आए नहीं है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताएं किस गज़वे में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आके मदद की, किस मार्के में अल्लाह ताला के नबी की मदद के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए। तो बुनियादी तौर पे 3 सवाल हैं, इनको आप वन बाय वन एड्रेस करें कि अलिफ लाम इस्तगराक क्या है और ये मिसाक कब लिया गया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब और हिकमत कब दी गई, क्या उसके बाद कोई मुसद्दिक रसूल आया, दिखाएं हमें। जी डॉक्टर साहब इजाजत है? जी जी डॉक्टर साहब आपकी तरह इन साहिब ने भी अपने बानी जमात की ये किताबों से नावाकिफ हैं और बिल्कुल वाजे जवाब नहीं दे सकते, मुंह बमसा ऐसे दाएं बाएं करके हकीम नूरुद्दीन ला के तो ये दाएं बाएं हो गए हैं। इस हकीम नूरुद्दीन साहब नहीं थे, नहीं अब्दुल हकीम साहब पटियालवी थे। जी जी, मैं एक मिनट, हाँ मैं इनको तस्दीक करना चाहता था। शाह साहब आपको शायद गलत सुनाई दिया है, वो उन्होंने किसी और शख्सियत का नाम लिया था, ठीक है? बड़ा शख्सियत जिन्होंने खतो खिताबत हो रही उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं ना। किनका शाह साहब? ये जो अच्छा पहले जो साहब बोल रहे थे इनका नाम क्या है? इनका नाम लिखा हुआ आ रहा है फतेह इस्लाम। मैं अभी सिर्फ बोल रहा हूँ, मैं जो है ना बता दें आप क्या नाम है। जी जी, फतेह इस्लाम इनका नाम लिखा हुआ आ रहा है। इनका नाम फतेह इस्लाम है जी। असल नाम जी मेरा हकीकी नाम अनीसुर रहमान है और फतेह इस्लाम मेरा स्टूडो नेम है। अच्छा ठीक है। अच्छा मेरे मोहतरम गुजारिश ये है कि डॉक्टर साहब की तरह आपने भी इस आयत के तहत जो मिर्जा साहिब ने तस्रीह की है आपने नहीं पढ़ा, आप मैं सही कह रहा हूँ? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े हैं, मैंने आपको बताया है कि 3 से 4 जगह पे हजरत मसीह मौद ने जिक्र किया। मैंने किताबों के नाम, उनके पेज नंबर बताऊं? शाह साहब पेज नंबर सुन लें, शाह साहब पेज नंबर सुन लें, सुन लें जरा, एक सेकंड देते हैं। हकीकतुल वही रूहानी खजाइन जिल्द 22 सफ़ा 133 ता 34। ठीक है। उसके बाद इसको जहाँ पे वफात मसीह की दलील के तौर पर पेश किया, रिव्यू ऑफ रिलीजन्स जिल्द नंबर, वो अखबार का नाम है, रिसाला है जहाँ पे इसका जिक्र किया। जिल्द नहीं है, रूहानी खजाइन मैं अर्ज कर रहा हूँ वो जल्दी फॉर्म में भी शाया हुई है, उसकी कंपाइलेशन भी की गई है। नहीं वो खजाइन से है या अलग कोई और अखबार से है? मैं खजाइन से तो मैंने आपको बता दिया ना। उसके बाद सुरमा चश्मा आरिया में खजान से आपने एक हवाला ही पढ़ा है ना, एक हवाला ही पढ़ा है। मैं अर्ज कर रहा हूँ मैंने सुरमा चश्मा आरिया का भी जिक्र किया, शायद आपने सुना नहीं, सफर के दौरान है, शायद अभी आप मोटरवे जिल्द नंबर और सफा भी बता दें ताकि दूसरा हवाला भी हो जाए। जी मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड। दूसरी जगह पे जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 27980। 5 मिनटों बाद सर्विस आ रही है तो यहाँ पे मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ, आपको नहीं समझ आई जी तो आप कहते हैं तो मैं स्क्रीन पे ले आता हूँ आपके लिए आसानी के लिए। नहीं मैं स्क्रीन पे नहीं पढ़ सकता ना, तो मैं बोल सकता हूँ सिर्फ। मैंने तो आपके सामने जो सवालात रखे उनमें से किसी एक का भी जवाब नहीं तो दिया। मेरा जी मैं अर्ज करता हूँ, रसूल उनसे ये जो रसूल उन है इससे मुराद मिर्जा साहब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया है या नहीं, या किसी और को लिया? आप मुझे जवाब। किसने इनकार किया कि भाई हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाकल नबीयीन में नहीं? नहीं मैं उनसे उनके बारे में नहीं लिया गया। नहीं आपको मैंने इसीलिए पूछा था कि मिसाकल नबीयीन अलिफ लाम इस्तगराक का है कि नहीं है? अनीस साहब उस तरफ चलते हैं, मेरा सवाल तो देना जो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था आपको। मैं पूछा रसूल उनसे मुराद नबी पाक है या नहीं है, मेरा ये सवाल है। भाई मैंने कब इनकार किया? किसने इनकार किया कि रसूल उनसे मुराद? फिर आए वो रसूल तो उसकी मदद करना है। तो हर रसूल की मदद का हुक्म है, हर रसूल की मदद का हुक्म है। अल्लाह ताला तो मिसाक ही नबीयीन से ये ले रहा है, जब मैं किताब और हिकमत हूँ तो आए तुम्हारे पास रसूल तो उसकी मदद करना। ओहो मेरी बात तो सुने जनाब, मेरा सवाल ये है कि रसूल उनसे मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या कोई और है, ये बताएं मुझे। भाई अल्लाह ताला ने नबियों से मिसाक लेके हर रसूल के बारे में उस तरफ ना जाएं, मेरा यहाँ रसूल उनसे मुराद उस तरफ क्यों ना जाऊं? मैं तो आपको कुरान की तरफ लेके आ रहा हूँ। मैं आपको मेरा पहले जवाब दे देना, रसूल उनसे मुराद नबी पाक है या कोई और है? नबी पाक भी है और मिर्जा साहब सिर्फ नबी पाक करें फिर क्या होगा बताएं मुझे, किसकी बात चलेगी? आपकी क्या चलेगी, मिर्जा साहब की चलेगी?
مرزا صاحب اگر یہ کہہ دیں کہ اس میں دوسرے کسی نبی کی آمد کا ذکر نہیں ہے تو لائیں. میں ابھی دیکھیں میں رسول میں آپ کو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہیں کہا ہے کہ اس میں کسی اور نبی کی آمد کا ذکر نہیں ہے. کام ہے نا وہ انیس الرحمان صاحب، وہ میرا سوال کا آپ دائیں بائیں کیوں جاتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جماعت نے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو مرزا صاحب نے کہا تھا آپ اس سے بھی 2 قدم آگے جا رہے ہیں. مرزا صاحب نے ہم حضرت مسیح موعود کی کسی بات کا انکار نہیں کر رہے. میں نے کہاں انکار کیا کہ وہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے النبیین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ نہیں ہے. میں نے تو اس سے پہلے آپ نیچے والے رسول پہ آ گیا جو پہلا میثاق النبیین ہے. میں کر رہا ہوں میں نے دلیل ایسا نہیں، میں نے دلیل ہی ثم جاءکم رسول ختم نبوت آپ نے پوری آیت سے دلیل دیا، اور آیت کے اوپر اب اگر بات ہوگی تو پہلے حصے پہ پہلے بات ہوگی. میں یہ کر رہا ہوں کہ ثم پہلے حصے پہ پہلے بات ہوگی. شاہ صاحب میثاق النبیین میں بتائیں کہ النبیین میں استغراقی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، اور یہ میثاق کب لیا گیا؟ دیکھیں میں آپ کے سامنے مرزا صاحب کو میں نے کھڑا کیا ہے، ان کو گرایا. میں آپ کے سامنے اللہ کا کلام کھڑا کر رہا ہوں. آپ اللہ کے کلام کو پڑھ کے رکھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کلام کے بارے میں کہتے ہیں تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے. مطلب یہ ہوا کہ مرزا صاحب قرآن کے خلاف ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ مرزا صاحب نے کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ آئندہ کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے. میں بتا اس کے اندر کسی اور رسول کا ذکر نہیں ہے. مرزا صاحب نے النبیین سے مراد کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میثاق النبیین میں نہیں ہے. میں ابھی پڑھ کے مرزا صاحب کی طرف اگر غلط بات منسوب کر رہے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ آپ کو روکنا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ہمت دی ہے کہ میں غلط بات کو اگر ہو تو میں اس کو مانتا ہوں. میں آپ کو آپ بتائیں نا، آپ اللہ کے فضل سے غلط بات کو بتائیں نا. میثاق النبیین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ نہیں؟ جی میں کہہ رہا ہوں کہ رسول، ابھی تو ڈاکٹر صاحب سے بات چل رہی، رسول ان سے مراد کون ہے؟ میں تو پوچھ رہا ہوں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جس سے آیت کی ابتدا کی وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں؟ میں اس کا جواب دوں گا تو دیں. اچھا چلیں انیس الرحمان صاحب، آپ کو آیت نازل کس پر ہو رہی ہے؟ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ. خطاب کو کس کو کیا جا رہا ہے؟ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور میثاق نبیوں سے کس کے لیے لیا جا رہا ہے؟ میثاق کس کے متعلق لیا جا رہا ہے؟ نبیوں سے نبیوں کے لیا جا رہا ہے، یہ بتائیے مجھے. نبیوں سے نبی کے متعلق. نبیوں کے متعلق تو نبی کون ہے یہاں پہ؟ نبیوں سے نبی کے متعلق پوری بات کریں. نبی کون ہے یہاں پہ؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور باقی انبیاء بھی. اچھا ابھی آپ نے بھی اور باقی انبیاء کون ہیں؟ النبیین، میثاق النبیین والے. استغفر اللہ. النبیین سے تو خطاب، النبیین سے تو میثاق لیا جا رہا ہے. تو پہلے نبیوں سے دوسرے انبیاء کی مدد کا میثاق نہیں تھا؟ نہ ثم جاءکم رسول، ایک رسول کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن، شاہ جی سنیں صبر کریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کب یہ میثاق لیا گیا؟ شاہ جی اب آپ مجھے بتائیں یہ میثاق کب لیا اللہ نے؟ اب میں بتاتا ہوں. دیکھیے اب آئیے جناب، روحانی خزانہ نکالنے دی 4. سر مجھے میری بات کا جواب دیں. میثاق کب لیا گیا؟ 2 لفظوں میں بتائیں کب لیا گیا. اب رکے ذرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت نازل کرنے کے بعد یا پہلے؟ فتح اسلام صاحب ایسے نہیں، مجھے آپ ایسا کریں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول پیش کریں، میں رک جاؤں گا وہیں پہ. آپ نہیں رک رہے. ہم تو اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں، وہ اس کو میرے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت کا ہے. سنیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب آپ نہیں رک رہے، اب آپ نہیں رک رہے. شاہ صاحب نہیں رک رہے، میں حدیث پیش کر رہا ہوں، آپ نہیں رک رہے. خزائن جلد 4 صفحہ نکالے. شاہ صاحب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پیش کر رہا ہوں، کیوں نہیں رک رہے؟ میں کیا قول ہے بتائیے؟ کیوں نہیں رک رہے؟ جو کہتے ہو کرتے کیوں نہیں؟ بتائیے کیا قول ہے؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف؟ بات پوری کر لے. میں پوری کر رہا ہوں. اچھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ قرآن نازل کر کے کہہ رہا ہے کہ یاد کرو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اب دیکھیں آپ گھبرا رہے ہیں مجھے مرزا صاحب کی. میں کون گھبرا رہا ہوں؟ میں تو کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یاد کرو جب نبیوں سے میثاق لیا. بتائیں نبیوں سے میثاق کب لیا؟ کس کو یاد کروایا جا رہا ہے؟ سب کو یاد کروایا جا رہا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور امت کو بھی اور ان گزشتہ امتوں کو بھی. پہلے کس کو کروایا جا رہا ہے؟ مخاطب اول کون ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہاں بس ابھی آپ مجھے رکیں گے، میں 2 منٹ بولوں؟ بول رہے ہیں. ہاں دیکھیں اب نکالیے روحانی خزائن جلد 4 جی صفحہ 247. جی
देखिए इसका नीचे पर इनसे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो वो मर्तबा के तमाम अंबिया को बाताकीद तमाम हुक्म हुआ है और उनसे इकरार मिसाक लिया गया है कि वो सब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लावें। रूहानी खजाइन 248 सवा पढ़ रहा हूँ, डॉक्टर साहब लगाइएगा। वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम। मिर्जा साहब ने वाज़े तौर पर सफ़ा 247 पर लिखा और आगे ये आयत लाई और फिर जो है वो हजरत मियाँ साहब और मोहम्मद हुसैन साहब जिनकी आप जिक्र कर रहे थे, ये कतई दलालत जो है वो वहाँ बयान कर रहे हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि तमाम अंबिया को बातकी तमाम हुक्म हुआ कि उनसे इकरार व मिसाक लिया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए एक हवाला रूहानी खजाइन जिल्द 18 सफ़ा 675 675 रूहानी खजाइन 18। यहाँ पर मिर्जा साहब ने इस्मत अंबिया के बाब में सूरह आल इमरान में ये आयत है, वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबि व हिकमा और क़ालू अक़ररना तक गए। इस आयत से बनस्से सरी साबित हुआ कि तमाम अंबिया जिनमें हजरत मसीह भी शामिल हैं मामूर थे कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लावें। आप कह रहे हैं कि हजूर भी हैं और कोई एक मिर्जा साहब कह रहे हैं नस्से सरी से सिर्फ एक है ज़ाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत मसीह से भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मिसाक लिया गया। दो हवाले, तीसरा हवाला सुनिए जी, रूहानी खजान 21 सफ़ा 300। जी 1 2 3 4 5 6 छठी सतर से पढ़ रहा हूँ जनाब। 21वीं जिल्द सफ़ा 300 छठी जिल्द से छठी लाइन से पढ़ रहा हूँ। कुरान शरीफ से साबित है कि हर एक नबी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में दाखिल है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। बस इस तरह तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हुए। और हजरत ईसा को उम्मती बनाने के क्या माने हैं? आपने फतेह इस्लाम साहब, आप डॉक्टर याहिया साहब, मैंने 3 हवाले पेश किए हैं। आपकी तफसीर और है, फतेह इस्लाम साहब की तफसीर और है, मिर्जा साहब के 3 हवाले हैं। उन्होंने मुअय्यन कर दिया कि या रसूल से मुराद फ़कत और फ़कत ज़ाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तमाम अंबिया उसमें हज़रत मसीह भी शामिल हैं, उनसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने 3 हवाले पेश किए हैं। और इस बार इसके अलावा जो कह रहे थे ना ये साहिब फतेह इस्लाम साहब के, मिर्जा साहब के और भी हवाले हैं। तो ये 3 मकामात इन्होंने कहा, मैंने तीनों के तीनों कर दिए और तीनों में, और मैं ये खास तौर पे जिल्द 18 सफ़ा 675 इस आयत से बनस्से सरीह साबित हुआ कि तमाम अंबिया जिनमें हजरत मसीह भी शामिल हैं क्या हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लावें। इसलिए मेरे मोहतरम, मैंने जब गुफ्तगू का आगाज किया था डॉक्टर साहब से, मैंने कहा कि आपके लिए मिर्जा साहब की बात हुज्जत होगी, तो इन्होंने कहा जी बिल्कुल हुज्जत होगी। तो आप लोग अब मिर्जा साहब ने रसूल से मुराद हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिया। ये आयत मुक़स्सा नाजिल हुई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और जैसे आपने कहा ना कि जी देखें जो सिपा सालार होता है उसके बारे में भी वो हाउसिंग आउटपरेट या प्रेसिडेंट जो है वो भी शामिल होता है मुल्क के अंदर, वो मुल्की बाशिंदा होता है, लेकिन उसको जब खिताब किया जाता है तो फिर खिताब उसी से, जैसे हजूर अलैहिस्सलातु अल आलमीन है तो अल आलमीन में नबी पाक शामिल नहीं है, कोई ये तो नहीं कह सकता, लेकिन रहमतल लिल आलमीन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत है कि तमाम जहानों के लिए रहमत है। अल आलमीन में है लेकिन रहमत है सब के लिए। तो यहाँ पर अंबिया हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंबिया में शामिल हैं, लेकिन यहाँ पर तमाम अंबिया किराम से खिताब है वइज़ा ख़ज़ल्लाहु उज़्कुर, ए महबूब याद करो हमने आपके लिए तमाम अंबिया किराम से वादा मिसाक लिया। और ये आपकी बानी जमात जिनको आप कहते हैं, आप उनको मानते हैं, उनके साथ आप अलकाबात लगाते हैं, उनकी तफसीर और है, डॉक्टर याहिया साहब की समझ और है, फतेह इस्लाम अनीसुर रहमान की समझ और है। इस वक्त आप अपने बानी के खिलाफ कुरान मजीद की तफसीर कर रहे हैं। अब ये बार बार कहना कि कुरान हुज्जत है, तो जनाब फतेह इस्लाम से इसका मतलब है मिर्जा साहब कुरान के खिलाफ हैं।
مرزا صاحب اور پیج پر ہیں آپ کے بقول کہ قرآن اور کہتا ہے، مرزا صاحب اور کہتے ہیں. تو میرا کام تھا ڈاکٹر صاحب، میں نے جو شروع میں گفتگو کی تھی، یہ آیت ثم جاءکم رسول ثم تراخی کے لیے سارے انبیاء کرام کی پیدائش ہو چکی، اور مرزا صاحب کے 3 مقامات میں نے پڑھ کر آپ کو سنائے. حوالہ غلط ہو تو میں ذمہ دار، صفحہ درست نہ ہو میرے سامنے ہے، میں نے پڑھ کر سنایا ہے اور ریکارڈ ہو چکا ہے. اس لیے میں نے ڈاکٹر صاحب اپنا جو موقف پیش کرنا تھا وہ میں نے پیش کر دیا، اور آپ نے تو چونکہ پڑھا ہوا نہیں تھا، یاد نہیں تھا. جو فتح اسلام صاحب ہیں انہوں نے بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی پکڑے گئے ہیں. اور میں نے نہیں ڈاکٹر شاہ صاحب ابھی صبر کریں، ابھی تو صبر کریں. ابھی تو آپ نے اپنا مقدمہ رکھ لیا نا. اب آپ کو میں بتاتا ہوں پکڑے کہاں سے گئے آپ. حضرت مسیح موعود کے جتنے حوالے پیش کیے آپ نے، کہیں پہ یہ ذکر ہے کہ آئندہ کسی رسول کا میثاق نہیں. کسی ایک حوالے میں دیں $100 کینیڈین ایک حوالے پہ انعام، ایک حوالہ دیں $100 کینیڈین ایک حوالے پہ انعام. ابھی ڈالروں پہ آ گئے ہیں. ابھی آپ نے چندہ لینے بیٹھ جانا ہے. صبر کر لیں میں آپ کو بتاتا ہوں. میں آپ کو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، آپ نے بات جب کسی کی بات کرتے ہیں نا تو بات سننی بھی چاہیے. میں نے تو آپ کو حضرت مسیح موعود کی طرف جو آپ نے بات کی نا، اس کے اوپر اتنا بڑا چیلنج کسی وجہ سے دے رہا ہوں. بات یہ کر رہا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جتنے حوالے آپ نے پیش کیے، اس میں حضرت مسیح موعود نے یہ کہا ہو کہ آئندہ کوئی نبی نہیں آئے گا. اس آیت سے ثابت ہوتا ہے $100 فی حوالہ انعام. شاہ صاحب دیکھیں میری بات مکمل ہونے دیں. آپ نے اتنی لمبی تقریر کی. فتح اسلام ایک منٹ ٹھہرے. شاہ صاحب دیکھیں میری بات سنیں. دیکھیں ابھی جب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کے آئے، بہت بہت شکریہ. آپ نے اتنا لمبا لیکچر دیا کہ گویا ہمیں بولنے کی تہذیب نہیں ہے. شاہ صاحب آپ نے اتنا لمبا بولے، کوئی بندہ مڈل میں ابھی بولا نہیں بولا. آپ فتح اسلام بول رہے ہیں، وہ اپنی بات بیان کر رہے ہیں، صبر کے ساتھ اس کو سنیں. آپ کو موقع دیتے ہیں، ہم صبر کرنے میں کیا رہ جائے. ان اللہ مع الصابرین. ڈاکٹر اجازت ہے ایک جملہ کہہ دو، پھر فتح اسلام صاحب کو 15 منٹ دیں آپ. ٹھیک ہے جی فرمائیں. 15 منٹ دے دیجیے گا، کوئی فکر نہیں، بولتے جائیں. وہ ابھی دیکھیں ان کے پاس دلیل ختم ہو گئی، ڈالروں پر آ گئے ہیں. بس اتنا جملہ میرا تھا. چلے اب بولے آپ. اچھا فتح اسلام بھائی ایک منٹ ٹھہرے. یہ ان کو یہ عجیب بات ہے، ہر جو بولنے والا ہے یہ اس کا ایک طرز کلام ہوتا ہے کہ وہ جو بھی جس طرح اس نے بات جو ہے اس کو وضاحت کرنی ہے، یہ اس طرح کی جو ہوتے ہیں نا چٹکلے شاہ صاحب جانے دیں، اچھا نہیں لگتا. ایک اچھی گفتگو ماحول میں گفتگو ہو رہی ہے، اس کو چلنے دیں. جی فتح اسلام بھائی. بھی شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ ہمیشہ ہوتا ہے جب کسی کا باطل ظاہر کرنا ہو نا، کہ وہ کسی کی طرف غلط بات منسوخ کر رہا ہے، تو وہاں پہ انعامی چیلنج دے کے اگلے بندے کو بتانا ہوتا ہے کہ بھائی آپ جو بات بیان کر رہے ہیں آپ غلط بیان کر رہے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے انہوں نے جتنے حوالوں کا ذکر کیا، 3 کا میں نے سامنے ذکر کر دیا، اور ان میں روحانی خزائن جلد 22 کا میں نے ذکر کر دیا کہ یہ آیت وفات کے اوپر دلیل کر رہی ہے. میں نے 3 عدد سوالات کیے. شاہ صاحب نے تقریباً 10 سے 12 منٹ کی تقریر کی، کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں کہا. اس میں ہم میں سے کسی نے بھی، نہ ڈاکٹر صاحب نے، نہ مبارک صاحب نے، نہ رفاقت صاحب کو تو ابھی موقع ہی نہیں ملا بات کرنے کا، نہ میں نے کہیں پہ بھی کہا کہ میثاق النبیین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میثاق نہیں. حضرت مسیح موعود کی تشریح سر آنکھوں پہ، وہ بھی قبول ہوگی. اب آپ سے میں نے اس کے بعد پوچھا تھا کہ قرآن آپ کے حق میں حجت ہے اور یا آپ کے خلاف، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ تھا. اس کے مطابق میں نے پوچھا کہ بتائیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، النبیین جو میثاق لیا گیا ہے کیا سب نبیوں سے لیا گیا، اور یہ میثاق کب لیا؟ شاہ صاحب کا جواب نہیں آیا. اس کے بعد میں نے پوچھا پھر اللہ تعالیٰ عطا کرے کتاب اور حکمت، کیا شاہ صاحب نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت عطا کی کہ نہیں کی؟ میثاق اللہ تعالیٰ سب نبیوں سے لے رہا ہے. شاہ صاحب کی اپنی کتابوں سے کہیں گے، احمد رضا ہاں بریلوی صاحب کے ترجمہ سے کہیں گے تو میں دکھاؤں گا کہ یہ میثاق کب لیا گیا. ابھی شاہ صاحب ہمت تو کریں. پھر جب میثاق لے لیا گیا
सब नबियों से, और हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब और हिकमत अता हुई। शाह साहब से मैंने पूछा बताएं किताब और हिकमत अता होने के बाद कौन सा रसूल आया? शाह साहब ने उसका जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने पूछा कि जिन नबियों से मिसाक लिया गया था अगर वो हयात हैं तो उनमें से कोई एक नबी बताएं जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए, उनकी नुसरत के लिए, उनके ऊपर ईमान लाने के लिए किसी गजबे में किसी जगह पे शामिल हुआ हो। ये आयत मुबारका तो शाह साहब के अकीदे को बातिल करती है जो इनका हयात और हयात मसीह से ताल्लुक रखता है। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने भी रूहानी खजाइन जिल्द 22 के अंदर इसी बात को, इसी मजमून को खोल के रखा है कि अब जाहिर है कि अंबिया तो अपने अपने वक्त पर फौत हो गए, और इसी आयत के नीचे लिख रहे हैं, यही दलील दे के वफात मसीह की दलील के तहत लिख रहे हैं वहां पे। और हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने ये कहाँ लिख दिया कि कुरान के मुआरिफ जिस कदर मैंने बयान कर दिए हैं वो पूरे के पूरे हो गए कुरान करीम की आयत से। अगर कहेंगे तो शाह साहब आपको हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के हवाले मैं भेजूंगा, मैं दूंगा, कि जिसमें हजरत मसीह मौद कह रही है कि कुरान की तफसीर करता है और इसके मुआरिफ का सिलसिला क़यामत तक जारी है। अगर आपको हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत साबित करने के लिए अगर इस आयत से दलील है तो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की आमद साबित करने के लिए भी ये दलील है, क्योंकि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला किताब और हिकमत दे रहा है, और उसके बाद है कि अल्लाह ताला मुसद्दिक अंबिया को, नबी को भेजेगा जो उसकी तस्दीक करेगा। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की तो सदाकत इस आयत से साबित हो रही है, उनका आना, ये आयत तो इजराए नबूवत के ऊपर दलील बन रही है। आप कह रहे हैं कि इस आयत से खत्म नबूवत साबित हो रही है, क्या आइंदा कोई नबी नहीं आएगा? खुदा का कलाम तो साबित कर रहा है, जो बातिल को ना आगे से आने देता है ना पीछे से आने देता है। फिर मैंने आपसे पूछा कि बताएं शाह साहब, पूरे कुरान में 2 मिसाकों का जिक्र है, एक बनी इसराइल के और एक अंबिया के। क्या हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनी इसराइल का मिसाक लिया गया था कि अंबिया का लिया गया था? बताएं जरा। जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। हाँ फतेह इस्लाम भाई, इससे पहले मैं शाह साहब की तरफ जाऊँ, एक बात मेरा ख्याल शाह साहब को शायद समझ नहीं आई। मैंने हालांकि हज़रत ख़लीफ़ुल मसीह राबे रहमतुल्लाह अलैह के जो फुट नोट था वो पढ़ा, और उसमें हजूर ने ये बात बयान की कि हर नबी जब आता है, हर नबी से मुतल्लिक ये अहद जो है वो लिया गया, और चूंकि ज़ाहिर है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी ज़माने में नबी जो है वो मबूस हुए, तो आपसे मुतल्लिक सब अंबिया से अहद लिया गया। हम में से किसी ने भी इस बात का इनकार नहीं किया कि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं लिया गया। हम तो कहते हैं आपसे भी लिया गया, उसका मिसाक का जिक्र है, और आपसे मुतल्लिक दूसरे अंबिया से भी लिया गया। ठीक, इसलिए ये शाह साहब को पता नहीं कहाँ से गलती लगी है। अलबत्ता ये बात बहरहाल साबित है कि ये जो शाह साहब कह रहे थे कि इस आयत के अंदर वो जो कहते हैं ना कि बिस्मिल्लाह से लेकर, क्या था इनके अल्फाज, अलहम्द से लेके वन्नास तक कुरान पाक भरा पड़ा है खत्म नबूवत की आयत से। तो ये इस एक आयत जो शाह साहब लेके आए, दोस्तों ने देखा कि उस शायद के अंदर भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। बाकी अंबिया से मिसाक लिया गया, और हम कभी इनकार कर रहे हैं मिसाक लिया गया। ठीक है, अच्छा मेरा ख्याल है इसको अगर शाह साहब से पूछ लेते हैं, अगर उन्होंने कि आखिरी की बात करनी है, क्योंकि हमारे जो क्या नाम रफाक साहब को काफ़ी अरसे से मैंने कहा हुआ है कि आप अभी चुप रहें। शाह साहब अगर आपने कोई मुख्तसर बात करनी है, मेरा ख्याल आपका मौक़िफ़ आ गया है, फतेह इस्लाम भाई का मौक़िफ़ भी दोस्तों ने जी मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब गुजारिश ये है, मौजू ये है फतेह इस्लाम साहब, आपने कहा जी डॉलरों का इनका अंदाज़े तकल्लुम है, तो इल्मी दुनिया में डॉलर्स कहाँ से आने चाहिए थे, नंबर 1। अच्छा एक मिनट शाह साहब, एक मिनट ठहरे, मैं बतौर होस्ट आपको अब रोक रहा हूँ। नहीं फतेह इस्लाम भाई आप नहीं बोलेंगे। बात यह है कि जब ये जो होता है ना मिसाल देना, चैलेंज देना इल्मी गुफ्तगू में, या तो आप कह दें कि चैलेंज देना इल्मी गुफ्तगू का हिस्सा नहीं होता, तो फिर तो आप इसके ऊपर दोबारा इतराज़ करें। आपने पहले एक बात की, फतेह इस्लाम भाई ने उसका जवाब दे दिया, अब आपको चाहिए कि कोई इल्मी बात करें, या फिर उसी बात को ना पेश करें, या तो आप ये इस बात का इकरार करें कि डॉलरों की बात करना या इनामी चैलेंज देना ये जी इल्मी गुफ्तगू का हिस्सा नहीं होता। फिर जितने भी आपके बुजुर्गों ने चैलेंज दिए इस तरह के, उन सब बुजुर्गों के बारे में कहें कि ये कोई इल्मी गुफ्तगू करने वाले नहीं थे। जी शाह साहब। फतेह इस्लाम साहब को कहें मेरे साथ मुनाजरा रखें, ठीक है ना, ऐसे डॉलर लेकर तो ना भागे ना, ठीक है। अच्छा गुजारिश ये है
پہلی بات یہ کہ فتح اسلام صاحب موضوع سے بالکل ٹوٹلی ہٹ گئے ہیں، بلکہ ٹھیک ہے جناب. بات آپ نے آغاز کیا اور آپ کی مدد کے لیے آئے فتح اسلام صاحب، اور مرزا صاحب کے ایک بھی، اب موضوع ہمارا حیات مسیح نہیں ہے، یا تو علیحدہ ٹاپک رکھیں حیات مسیح پر. اور ایک دفعہ ماضی میں حیات مسیح ہوا تھا، آپ نے مجھے وہاں سے جو ہے مجھے نکال دیا تھا، ٹھیک ہے جی. خیر وہ ماضی کا تھا، ختم ہو گیا معاملہ. گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تسلیم کر لیا کہ رسول ان سے مراد، ڈاکٹر صاحب نے کہا جی کوئی رسول ہو سکتا ہے، لیکن آپ میرے خیال میں سارے مان گئے ہیں کہ اس سے مراد صرف ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے. یہی میں نے آپ سے منوانا تھا، وہ آپ مان چکے. نمبر 1. نمبر 2، ثم جاءکم کو ڈسکس نہیں کیا انہوں نے. دوسری دلیل میں نے دی، مثال صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. العالمین میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ تو الحمدللہ رب العالمین، العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام شامل ہے، لیکن العالمین کو رحمت نصیب ہو رہی ہے، اور رحمت ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، راہی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہاں النبیین کا ذکر کیا گیا اور خطاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور دیکھیں میں نے جتنے حوالے دیے ہیں میں نے مرزا صاحب کے دیے ہیں. اب یہ فتح اسلام صاحب جو ہیں کبھی دائیں بائیں نکلیں گے اور مرزا صاحب کو اب یہ ڈسکس نہیں کریں گے. اور مرزا صاحب کے جو متن ہے نا، میں نے پڑھ کر دی عبارت، اور یہ دیکھیے کہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں ان کا جو موقف تھا اس سے یہ نتیجہ کہ یعنی مرزا صاحب کو قرآن کی سمجھ نہیں آئی، آج ہمیں سمجھ آ رہی ہے. آپ نے چلے یہ بھی مان لیا کہ مرزا صاحب کو اس آیت کی سمجھ نہیں آئی تھی، آج جماعت احمدیہ کے اب جو 3 بندے بیٹھے ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب تو جناب وہ مسیح ہیں اور سمجھانے کے لیے ہیں قرآن مجید کے مفاہیم کو، اور آج آپ مان رہے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہے نا وہ سارنا کام نہیں کر گئے، انہیں وہ کام کر رہے ہیں. چلے میں نے یہی آپ کو آشکار کرنا تھا. تو اس لیے اس میں جو ہے انبیاء کرام کو کہا گیا ہے کتاب اور حکمت انبیاء کرام، ثم جاءکم رسول، اور میں وہی بات کر رہا ہوں جو آپ کے مرزا صاحب نے کی ہے. ثم عربی زبان میں تراخی کے لیے ہے، یہ سب آ گئے، سب پیدا ہو چکے، یہ ثم دلیل ہے. اور پھر اگر آپ آئندہ کسی نشست میں چلیں گے تو سورہ اعراف میں آ جائیے گا میرے ساتھ. سورہ اعراف میں بھی رب العالمین نے ختم نبوت کا بیان کیا، جہاں جہاں پر بھی ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور اس کے اندر بھی آگے چلیے فآمنوا باللہ ورسولہ، ایک رسول پر ایمان لانا. وہ رسول صرف ایک ہی ذات ہے، ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں آپ کو بلا رہا ہوں نبی پاک کی طرف، حضور کو مانو، کسی اور کو اب ماننے کی ضرورت نہیں ہے. دور نبوت حضور کا ہے، اس کے بعد کسی رسول کی جو ہے وہ بعثت نہیں ہونی، کسی رسول کے اوپر وحی نبوت نازل نہیں، وحی نبوت بند ہو چکی ہے. تو اس آیت مقدسہ میں جو میں نے بات کی تھی، آپ نے مرزا صاحب کو نہ ٹچ کیا. اب یہ فتح اسلام صاحب حیات مسیح کی طرف بھاگے ہیں اور دوسرے معاملات کی طرف اصل موضوع چھوڑ گئے ہیں. تو یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مخاطب ہے، حضور علیہ السلام مخاطب ہے. حضور کو یاد کروایا گیا کہ محبوب اذکر، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے انبیاء کرام سے آپ کے لیے وعدہ لیا، انبیاء کرام سے میثاق، کہ تمہیں اے نبیوں تمہیں کتاب اور حکمت دے دی جائے. اور جب دنیا میں آئے تو انبیاء کرام کو کتاب اور حکمت دی. ثم جاءکم رسول، پھر وہ آئے رسول ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول سے مراد نبی پاک ہیں. اور یہ وہ بات ہے جو آپ کے مرزا صاحب کی، اب آپ لوگ مرزا صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو نہیں سمجھ آئی، انہوں نے کہا بعد والے سمجھو. اور ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن. اور جو آپ سورہ احزاب کا میں جواب دے چکا، وہاں پر ہے من کا، محبوب تم سے بھی، یہ نہیں کہ حضور سے کسی اور کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ تم آپ بھی کسی اور کے لیے نہیں، حضور کے اپنے منصب کا. اور جہاں یہ آیت ختم ہوئی ہے لیسأل، وہاں پر صادقین کا لفظ ہے. اور یہاں پر دراصل قرآن مجید کے دیگر مقامات پر انبیاء کرام سے ان کے اپنے منصب نبوت کی جو ذمہ داری ہے ان کا عہد لیا گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ کائنات کے مرکز و ماور ہیں، جو بھی ہیں انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہی ان سے عہد لیا گیا، حضور سے کسی اور کے لیے عہد نہیں لیا گیا. یہ میں نے جو عرض کرنا تھا وہ کر دیا. اور اگر آپ نے گفتگو کرنی ہو تو میری موجودگی میں کیجئے گا. یہ میں ڈاکٹر صاحب سے پہلے بھی بڑے ادب سے عرض کیا کرتا ہوں، میری غیر موجودگی میں کریں گے تو اس کا نہ آپ کو فائدہ نہ ناظرین کو فائدہ، آپ یک طرفہ ٹریفک چلائیں گے. تو اب آپ بولیے ڈاکٹر صاحب. جی شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ ایک تو آپ کو جو ہے یہ بار بار خاکسار عرض کر رہا ہے،
बार बार कहा गया कि हमारे में से किसी ने ये नहीं कहा कि ये आयत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक नहीं है। हमने कहा बाकी अंबिया भी इसमें शामिल हैं। आप ये, अब मैं कहूँगा कि आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं तो आपको गुस्सा चढ़ेगा, हम बार बार कह रहे हैं, आप फिर वही बात करी जा रहे हैं। पता है इस्लाम भाई ने जब कहा ना, जब आप आपस में बात कर रहे थे, आपने कहा मैं मिर्जा साहब का हवाला पेश कर रहा हूँ, उन्होंने कहा मैं कुरान पाक की बात कर रहा हूँ। उनका ये मतलब नहीं था कि मिर्जा साहब ने कुरान पाक की बात नहीं की, ठीक है। आपने उसको फिर उसको पेश कर रहे हैं गोया उन्होंने ये नहीं कहा। अच्छा, फिर ये बात है, पता है इस्लाम भाई आपने कोई बात इसमें अगर करनी है तो ठीक है, वरना मैं खुद इसको इनकी शाह साहब की खिदमत में रख दूं। शाह साहब, हमने हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की किसी बात का इनकार नहीं किया, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपसे मैंने जो सवालात किए किसी एक का भी अभी तक जवाब नहीं आया। तीसरी टर्न है, तीनों टर्न में से आपने किसी में भी उसका जवाब नहीं दिया। चौथी बात, आपने कहा जी मौजू से हट रहा हूं। मैं मौजू से नहीं हट रहा हूं, मैंने हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तहरीर में से पढ़ के बताया है कि वो तहरीर जहां से आप बात कर रहे हैं इसी आयत के तहत, वो वहां पे वफात मसीह की दलील बांध रहे हैं और आपके अकीदे को बातिल साबित कर रही है बात से। और जिन साहिब के लिए आज का ये प्रोग्राम किया गया है, उन्होंने भी इस बात से आपके उन अकायद को बातिल साबित किया है जहां पे आप हिजर अलैहिस्सलाम की हयात को मानते हैं और बाकी अंबिया की हयात को मानते हैं। उन्होंने वहां से भी उसकी वफात का ऐलान किया है। ये मैंने आपको एक इल्जामी जवाब के तौर पे बात बयान की थी। तीसरी बात, आपसे मैंने वही है कि बात को किस्सा मुख्तसर रखते हुए कि जी आपको मैंने इलामी चैलेंज इस वजह से दिया है क्योंकि आप हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तरफ एक ऐसी बात अपने जन से पेश कर रहे हैं, उनकी तहरीर की तरफ मुतवज्जो करके कि जी हजरत मिर्जा साहब ने तो कह दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुराद है। बस मैंने, एक होता है भी मुराद है और एक ही मुराद है, मैं फर्क जान ले थोड़ा सा। फिर उसके बाद मैंने आपसे पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने किताब और हिकमत दी कि नहीं दी। हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद उनको किताब और हिकमत दी। फिर अल्लाह ताला कह रहा है सुम्मा जाकुम, उसके बाद बयान कर रहा है फिर आए रसूल मुसद्दिक। तो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने किताब और हिकमत कब दी, उसके बाद कौन सा मुसद्दिक रसूल आया है, आपसे तो पूछा ये जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे रसूल की जो ज़बीर है वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी आ सकती है और आपके अपने घर का असूल है कि किसी एक बात की ज़बीरें कई तरफ जा सकती हैं। अगर आप इस चीज से इनकार करते हैं कि रसूल की यहाँ पे बात, रसूल से मुराद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और बाकी अंबिया भी हैं और बाकी रसूल भी हैं, क्योंकि ये मिसाक अल्लाह ताला ने आपके मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी साहब, मैंने आपसे सवाल किया आपने जवाब नहीं दिया, अब मैं बता देता हूँ कि आपके घर की तमाम तर तफासीरें इस बात की ऊपर गवाही देती हैं कि यह आलम अरवा में मिसाक लिया गया और तमाम अंबिया से मिसाक लिया गया। सूरह अहज़ाब इस बात की दलील देती है कि मिसाकन नबीयीन व बमिनका के साथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुखातिब हैं, हजरत नूह भी हैं, जितने उलुल अम्र अंबिया हैं सब के सब मुखातिब हैं। और सबसे अंबिया से अल्लाह ताला ने यह मिसाक लिया कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूं उसके बाद रसूल आए जो मुसद्दिक हो। तो बात तो यहीं पे खत्म हो जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर अल्लाह ताला ने किताब और हिकमत दी, उसके बाद मुसद्दिक रसूल कौन सा है? जो आपके अकीदा, जो आप हमारी तरफ इल्जाम के तौर पर पेश है, उसकी बुनियादें तो कुरान करीम जो है वो बखेड़ के रख रहा है, उसके पर खर्चे उड़ा रहा है। इसी वजह से मैं बार बार आपको कुरान की तरफ लेके आ रहा हूँ। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जितनी जगह पे भी कहा है वहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुराद नहीं है। हम उसके मुनकिर नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 दफा दोहरा रहा हूँ ताकि अवाम भी सुन ले, आप भी सुन ले और मेरे बाकी दोस्त भी सुन रहे कि हम में से कोई इस चीज का मुनकिर नहीं है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। शाह साहब आपने भी अपना मौक़िफ़ रख दिया। जी डॉक्टर साहब, इन्होंने बहुत गड़बड़ कर दी है फतेह इस्लाम साहब ने। शाह साहब मेरी बात सुने, अगर तो कोई नई बात है, बिल्कुल नहीं करता हूँ। ओहो डॉक्टर साहब बात सुने, देखें इन्होंने एक सवाल का ये करे ही और भी, मुझे दिखा दे मिर्जा साहब ने कहा हो कि यहाँ रसूल के अलावा और भी है, दिखाएं जनाब फतेह इस्लाम साहब।
بولے مرزا صاحب کی تحریروں سے جرائے نبوت آپ کو دکھا دوں؟ نہیں ایسے نہیں فتح اسلام صاحب، میں الحمدللہ دیکھیں چیز یہ ہے کہ عدم شے کی دلالت ہوتا ہے. شاہ صاحب مجھے بتا دیں سورہ مناظرہ آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ عدم ذکر عدم شے کی دلالت ہوتا ہے. میرا معین سوال ہے، عدم شے کی دلالت ہوتا ہے. مجھے بتا دیں معین سوال، آپ کے معین سوال کے اوپر معین بات. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں نا. میں جو سوال پوچھ رہا ہوں، مجھے آپ اتنی دیر بولے، میں نے ایک جملہ بولا تو آپ جو ہے گزارش یہ ہے مرزا صاحب نہیں ہونا وہ ٹھیک ہے، مرزا صاحب نے بھی کہا ہے یا ہی کہا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں، ہی ہے یا بھی ہے مرزا صاحب کے نزدیک؟ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. بھی نہیں، مرزا صاحب کا کہیں دکھایا انہوں نے بھی کہا ہو؟ آپ اپنی کتابیں نہیں پڑھتے؟ آپ سے زیادہ پڑھی ہوئی ہیں سر. نہیں پڑھی ہوتی، آج آپ چکر دے رہے ہیں. آپ نے اپنی نہیں نہ پڑھی. یہ دیکھیں الزام تراشی کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. آپ بتا دیں آج آپ مرزا صاحب کو بھی چکر دے. ایک منٹ دونوں بھائی پلیز. اچھا ڈاکٹر صاحب میں نے ایک عرض کرنی ہے. ایک نہیں، میں رفاقت بھائی آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں. بات یہ ہے شاہ صاحب اور فتح اسلام بھائی، جتنی باتیں فتح اسلام بھائی آپ نے کرنی تھی وہ آپ نے کر لیں، جتنی بھائی شاہ صاحب نے کرنی تھی باتیں وہ انہوں نے کر لیں. ٹھیک ہے، کوئی نئی بات اب نہیں آ رہی. آپ یہ دیکھیں، یہ جو ہوتی نا پرسنل اٹیک، آپ نے کتابیں نہیں پڑھی، میں نے زیادہ پڑھ لی ہیں، ہمارا پروگرام اس لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو علمی گفتگو کے لیے پروگرام ہے. کافی لمبا ہم نے ٹائم دیا ہے شاہ صاحب آپ کو. رفاقت صاحب آپ نے اسی بارے میں بھائی آپ نے بات کرنی ہے جو شاہ صاحب نے بات کی. میں نے قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں ڈاکٹر صاحب مجھے 2 منٹ، اگر 2 منٹ دے دیں، 2 منٹ دے دیں پھر بولتے رہیں. 2 منٹ دے دیں. چلے لیکن 2 منٹ شاہ صاحب سکریر نہیں پلیز. 2 منٹ جزاک اللہ. گزارش یہ ہے فتح اسلام صاحب، میں اپنا آپ سے نہیں پوچھتا. مرزا صاحب نے بھی نہیں کہا، وہ صرف ہی ہے. نمبر 1، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا صاحب نے جو بیان کیا تھا آج آپ لوگ اس سے بھی منحرف ہو کے نیا اپنا آپ نے نیا جماعت احمدیہ نئی گھڑی گڑھ رہے ہیں. آپ میری رائے ہے غلط، آپ تردید کرتے. میں نے اپنا دعویٰ اور اس کی عملی ثبوت، میں نے 3 مقامات پڑھے. آپ کہیں جی وہ وفات مسیح ہے، وہ موضوع ہی نہیں ہمارا. وہ وفات مسیح حیات مسیح موضوع رکھے پھر بات کرتے ہیں. بات ہے ختم نبوت اور اجراء نبوت. اور اس کے بعد آپ نے ثم کا لفظ آپ میں سے کسی نے ایک مرتبہ نہیں پڑھا. نمبر 1. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سورہ احزاب کی ہے نا من کا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منصب کے لیے اور پھر عالم ارواح میں جیسے آپ کریں، عالم ارواح میں خطاب ہے حضور علیہ السلام کو اور بیان کیا جا رہا ہے. میں صرف سادہ، چونکہ آپ کو سمجھ نہیں آنی، لیکن سادہ مثلا ڈاکٹر یحییٰ صاحب ہے نا، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کے ڈاکٹر ہوں کافی زیادہ. ان کو وہاں پر جناب یوں کہہ لیں کہ یہ کیا مطلب اس ہاسپٹل کے یہ ہیڈ بن جائے، ان کی اپوائنٹمنٹ ایز اے ہیڈ ہو. تو باقی جتنے ڈاکٹرز ہیں نا ان کو بلا کر، جو NHS کا کوئی چیف ہے وہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب کو کہے کہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب میں نے آپ کے لیے دوسرے ڈاکٹروں سے حلف لیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب بات کم کی جو آپ کہہ رہے ہیں، صرف مثال تو مچھر کی بھی دی جاتی ہے صرف سمجھانے کے لیے. خطاب حضور علیہ السلام کو، اور وہاں کہا گیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ. دیگر انبیاء کرام کو، چونکہ خطاب حضور سے ہے. جیسے میں نے کہا آرمی کریں گے تو آرمی میں تو چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہے، لیکن چیف کا ایک علیحدہ تخصص ہوتا ہے، ایک علیحدہ شان ہوتی ہے. تو یہاں حضور علیہ السلام کی عظمتوں اور فضیلتوں کا بیان ہے. دیگر انبیاء کرام سے کہا جا رہا ہے کہ جب تجھے کتاب اور حکمت دے دوں، ثم جاءکم رسول، اور یہ جو تفسیر میں کر رہا ہوں وہی مرزا صاحب کر رہے ہیں. اب فتح اسلام صاحب کے جملے ریکارڈڈ ہے کہ جناب مرزا صاحب کو سمجھ نہیں آئی تھی، آج مجھے سمجھ آ رہی. چلے اچھا ہوا آپ نے یہ بھی مان لیا. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ میں ریکارڈڈ ہے حضرت، ریکارڈڈ ہے آپ کے جملے ریکارڈڈ ہیں. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. وہ آپ پر وہ ریکارڈڈ ہے. اچھا ٹھہرے شاہ صاحب میری بات سنیں. فتح اسلام بھائی آپ ہی دیکھیں، یہ شاہ صاحب آپ نے زیادتی کی ہے، سب سن رہے ہیں، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی. آپ نے 2 منٹ مانگے، ہم نے آپ کو دے دیے تھے. اب میرا خیال ہے اگر چند سیکنڈ میں بات ختم کرنی ہے تو کر لیں، پھر میں نے رفاقت صاحب سے بات کرنی ہے. جی میں بڑے احترام سے جو میں نے بات کہی، اگر وہ ڈاکٹر صاحب اپنا فتح اسلام صاحب کی گفتگو سے ماخوذ نہ ہو تو پھر یہ لعنت لوٹ کر ان پر جائے گی. نمبر 1. شاہ صاحب ایک منٹ ٹھہرے. دیکھیں میری بات سنیں. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ نے پہلے یہ کہا کہ فتح اسلام بھائی نے یہ بات کہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں ان کی باتوں سے ماخوذ نہ ہو.
दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है, ठीक है। अब माखूज में आपको समझने में गलती हो सकती है, आपने पहले ये कहा कि उन्होंने ये बात कही है, तो इसलिए देखें ना, मैं अगर आप कहूँ कि आपने ये इल्ज़ाम लगा दिया, आपको माजरत करनी चाहिए, तो आप बुरा ना देंगे, लेकिन इस तरह शाह साहब करते नहीं हैं। आप पहले कह रहे हैं कि इन्होंने बात की है, फिर आप कह रहे हैं माखूज की, उससे होता है। इसलिए कोई बात नहीं, अब आपने बाद में हल काफ़ी कर लिया शाह साहब। रफाका साहब ने कोई बात करनी है? रफाका साहब जी, मैं बड़े एहतराम के साथ और अदब के साथ किबला शाह साहब की खिदमत में चंद बातें मैं गोशगुजार कराऊंगा। उम्मीद है कि मुख्तसर रफाका साहब देखें मेरी बात, 1 मिनट सर रफाक भाई, अब ऐसे करें, ये तकरीबन ना प्रोग्राम को हो गए हैं 3.5 घंटे, ठीक है। आपने जो बात करनी है ना शाह साहब ने से मुतल्लिक, उनको मुखातब ना करें। अगर मेरा ख्याल है आप नाज़रीन को मुखातब कर लें, वरना ये होगा शाह साहब आगे से जवाब देंगे, फिर आप देंगे, मेरे कुछ गेस्ट आने हैं, मुझे ज़रा थोड़ा सा ना जल्दी आज। अच्छा, मैं बस चंद बातें मेरी सुन लें। और वो शाह साहब बैठे हैं, इधर ही बैठे हैं। मैं फ़तेह इस्लाम साहब की यानी बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। तो इसमें देखें किबला शाह साहब इस आयत मीसाकन नबीयीन में जहाँ चंद बातें जो हैं आपने तवज्जो नहीं की, बार बार वो मुतालबा फ़तेह इस्लाम साहब भी करते रहे हैं, और मैं भी आपसे खिदमत में गुजारिश करूँगा कि मिसाकन नबीयीन में लाम तारीफ़ जो है, अगर ये इस्तिग़राक़ हकीकी है तो इसमें हज़रत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी शामिल है, पहली बात। दूसरी, आप सुम्मा से आखिरियत का सबूत तो ये वो कह रहे हैं कि इससे मिलता है, ये बात दुरुस्त नहीं है। ये हरफ़े आतिफ़ा में से आता है सुम्मा, और सुम्मा जो है अगर ये तराखी है या वो तराखी मोहलत है, तो ये हर 2 नबियों के दरमियान वाक़या है। मसलन नूह अलैहिस्सलाम के बाद इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और नबी सो ऑन। तो ये तराखी जो है ये आखिरियत पर या किसी चीज़ को बंदिश के लिए नहीं, बल्कि ये मोहलत जो है ये हर 2 नबियों के दरमियान वाक़या है। इसको भी आपने ज़रूर याद रखना है। ये अगली बात ये जो इस बहस में आई कि हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस आयत मुबारका में रसूल से मुराद हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस भी ली है, इसमें कोई भी शक नहीं है। रसूल जो लफ्ज़ आया है ये नकरा है, इसको अमूमियत के साथ भी बयान किया गया है जमाती लिटरेचर में, और मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद भी, मैं भी आपको एक हवाला पेश करता हूँ, और अगर इसकी तफ़ख़ीम शान मुराद दी जाए, ये रसूल जो ये नकरा है, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुराद हैं इससे। ये दोनों बातें जो हैं ये साथ साथ चलनी चाहिए। इससे ये तासुर नहीं लेना चाहिए कि इस रसूल से रसूल पाक सल्लल्लाहु मुराद नहीं है, माज़अल्लाह वो भी मुराद हैं, लेकिन हर 2 नबी जो हैं उनमें जो फासला होगा वो तराखी होगी, वो मुराद होता चला जाएगा। और फिर ये है कि लतुमिनुन्ना में भी और वला तंसुरुन्ना जो है, इस पे भी गौर करना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो है नूने से वो सकीला वारिद है, और ला जो है ये ताकीदिया है दोनों में, कि ये एक इस्तिमरार चाहता है कि पहले भी, अब भी, आइंदा क़यामत तक ये चीज़ जो है ये होती रहेगी। अब हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम ने जहाँ इसको नबी अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मुराद लिया है, सुरमा चश्मे आरिया का हवाला भी उसमें भी मिलता है, बुराइन अहमदी ऐसा पंजम ज़मीमा में भी है, जो हकीकतुल वही में भी आपने लिखा है। लेकिन एक हवाला जो फौरी तौर पर मेरे सामने आया है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम ने जब जुमे का दिन था 6 फरवरी 1908 को, तो आपने मौलाना मोहम्मद आसन साहब अमरोई, अहले हदीसों के चोटी के आलम थे, नवाब सिद्दीक हसन साहब के साथ उनका शुमार हुआ करता था। तो वो जमात में अल्लाह ताला ने उन्हें तौफीक दी कि इसमें शामिल हो जाएं। तो उन्हें फरमाया कि आज का खुतबा जो है वो मेरी उम्मती नबूवत, एक पहलू से नबी, एक पहलू से उम्मती हूँ, इस पर आप आज का खुतबा देंगे। और हज़रत मिर्ज़ा साहब सामने बैठे हुए हैं, और मौलाना ने जो खुतबा दिया
اس میں آیت خاتم النبیین پر بھی آپ نے بحث فرمائی، اور آیت خاتم النبیین سے پہلے جو آتی ہے آیت الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، یہ بھی آپ نے زیر بحث لائی کہ اس میں یبلغون کا صیغہ اور یخشونہ اور یخشونہ کا صیغے جو ہے مضارع ہیں۔ پھر آپ نے ثم تکون خلافۃ علی منہاج نبوت سے بھی یہ آپ کی نبوت کو ثابت کیا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی پیش فرمایا، قولوا انہ خاتم النبی خاتم النبی ولا تقولوا انہ لا نبی بعدہ۔ پھر آیت وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ بھی پیش کی، اور پھر آپ نے اس آیت کریمہ یہ میثاق النبیین جو ہم اب بھی ڈسکس کر رہے ہیں اس کو بھی تفصیل سے سمجھایا کہ جہاں اور نبی مراد ہیں، عیسیٰ بھی مراد، یہاں موسیٰ بھی ہیں، آدم بھی ہیں، نوح بھی ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نبوت بھی اسی آیت سے ثابت ہے۔ حوالہ ہے اخبار بدر 6 فروری 1908، اخبار بدر 13 فروری 1908۔ تو اس کی جو وہ تشریح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں بیان فرمائی ہے جہاں ومن کا آیا ہے، تو اس کو بھی وہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں جہاں انبیاء کے میثاق کا ذکر ہے 2 ہی جگہ قرآن میں ملتا ہے، نبیوں کا ہے، ایک جو ہے وہ سورہ آل عمران جو ابھی آپ نے آیت پڑھی اس میں آیا ہے، ایک سورہ احزاب ومن کا اس میں آیا ہے۔ اور میں آپ کو ایک تفسیر حسینی میں سے جو کہ ملا واعظ کا کاشفی صاحب نے لکھی فارسی میں، اردو ترجمہ مولانا فخر الدین صاحب نے کیا، وہ ترجمہ پڑھ دیتا ہوں سورۃ احزاب کی اس آیت کا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، یاد رکھو کہ لیا ہم نے من النبیین نبیوں سے، میثاقہم عہد ان کا، اس بات پر کہ خدا کی عبادت کریں اور خدا کی عبادت کی طرف بلائیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کریں، یا ہر ایک کو بشارت دیں اس پیغمبر کی کہ ان کے بعد ہوگا یہ عہد پیغمبروں سے روز الست میں لیا گیا، ومن کا، اور لیا ہم نے تجھ سے بھی عہد اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تفسیر حسینی اردو جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 256۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھیں، امید ہے آپ ان پر غور کریں گے، اور باقی جو کچھ اس پر سوال ہوں یا آگے اس مضمون کو بڑھانا ہو تو انشاءاللہ ایک اس حوالے کے علاوہ میں اور بھی حوالے تلاش کر لوں گا، تو انشاءاللہ الرحمن اگلی دفعہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں گے۔ جزاک اللہ۔ جی جزاک اللہ محترم واقع صاحب۔ اچھا دوستوں، شاہ صاحب نے بھی اپنا موقع پیش کر دیا، ہمارے دوستوں نے بھی پیش کر دیا۔ شیخ مبارک صاحب آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ کافی دیر ہو گیا پروگرام کو۔ جی ڈاکٹر صاحب، بس ایک مختصر میں عرض کرنا چاہوں گا محترم شاہ صاحب کی خدمت میں کہ ان کو شاید غلط فہمی ہوئی تھی، میں نے ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ڈاکٹر صاحب کو مخاطب نہ کریں، بلکہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا ناظرین کو مخاطب کرتے ہوئے، تو اس کے اوپر شاہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ ان کو مخاطب نہ کریں، تو میں نے کہا تھا کہ وہ تو ناظرین کو مخاطب کریں گے، تو اگر پھر بھی ان کو یہ بات میری بری لگی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، وہ ہمارے معزز مہمان ہیں، اور جب بھی شاہ صاحب تشریف لے کر آتے ہیں تو ہمارے پروگرام کے اندر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، نئے نئے پوائنٹ لے کر آتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے جو پینل بیٹھا ہوتا ہے ان کے اس پوائنٹ کو وہ جواب دیتے ہیں۔ تو اس میں میرا خیال ہے شاہ صاحب اگر برا نہ منائیں تو پلیز، میں بات کو شاید آپ سمجھ نہیں سکے، غلط فہمی ہوئی جس پہ آپ کی ماشاءاللہ ویسے طبیعت جوشیلی ہے، تو اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ صرف نظر بھی کیا کریں کہ اگر ڈاکٹر صاحب کی بات میں آپ اگر بولیں، تبھی میں نے آپ سے درخواست کی تھی شاہ صاحب پہلے آپ ان کی بات سن تو لیں، وہ آپ کو یا ہمیں جو پینل بیٹھا ہوا ہے یہاں پر اس کو مخاطب نہیں کر رہے ہیں، وہ ناظرین کو مخاطب کر رہے ہیں، چونکہ یہ پروگرام ہمارا ناظرین کے لیے ہوتا ہے، سامعین کے لیے ہوتا ہے، تو ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے ہی آپس میں بات کرنی ہے اور وہ ہمیں صرف مخاطب کریں گے تو میرا خیال ہے زوم یا اس طرح کے بہت سارے پلیٹ فارم موجود ہیں تو ہم وہاں پر گفتگو کر لیں، لیکن چونکہ یہ عام عوام کے لیے پروگرام چل رہا ہے تو ان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ تو بہرحال آپ نے تھوڑا سا غصے کا اپنا اظہار بھی کیا تھا، لیکن میں اس چیز کو برا نہیں مناتا ہوں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، آپ ایک علمی شخصیت ہیں اور علمی شخصیت کی میں عزت کرتا ہوں، تو بہرحال پھر بھی میری طرف سے آخر میں معذرت ہے اگر شاہ صاحب کو میری کوئی بات بری لگی ہوتی۔ جزاک اللہ۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ شیخ مبارک صاحب۔ جی شاہ صاحب آپ نے میرا ایک منٹ ہے،
جی شاہ صاحب جزاکاللہ آپ کی تشریف آوری کا میرے خیال آپ نے جی ایک تو یہاں گفتگو ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارے آخری ساتھی آئے تھے نا، ان کا کیا نام تھا، مبارک صاحب سے، ایک تو مبارک صاحب نے مجھے جو شیلا کہہ کے قصور میرا ہی بنا دیا، چلے ان کی شفقت ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا تو دوسرے اس سے پہلے جو آئے تھے ان کا کیا اسم ہے، رفاقی صاحب. رفاقی صاحب آپ نے جو تفسیر کا حوالہ دیا، اور اس کے علاوہ جو دیکھیں آپ غور، اصل میں معاملہ کیا، میں آپ کو عرض کروں ڈاکٹر صاحب، ہماری موومنٹ یہ ہے کہ مرکز و محور ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ اس مرکزیت کو شفٹ کہیں اور کرنا چاہتے ہیں، یہ ذرا میرا اس پر یعنی ہم زور دیتے ہیں کہ نہیں، مرکز و محور ذات ساری کائنات. وہ جو علامہ کا شعر پڑھ کے میں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نو ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خون بھی نہ ہو، بز میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیم افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے. جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے، میرا زور یہ تھا نہیں ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا زور یہ تھا کہ نہیں حضور سے اس مرکزیت کو ہٹا کر کہیں اور شفٹ کریں. یہ میری رائے ہے، آپ مانے یا نہ مانے، جو میں نے محسوس کیا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ہماری موومنٹ یہ چلتی رہے گی. اور جو من کا سورہ عذاب کی جو آیت ہے نا، من کا، اس میں من کا کہہ کے، من کا مجھے ایک منٹ دیجیے گا، میں ذرا وہ چاہتا ہوں کہ وہ آیت مقصہ آپ کے سامنے گوش گزار کر دوں، تاکہ وہ جو غلط فہمی ہے، مغالطہ ہے، اس میں بھی کہیں پر نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دوسرے انبیاء کے لیے میثاق لیا گیا. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مرکز و محور ذات محمد سید المرسلین حضور علیہ السلام سید و سردار ہیں، تو سردار کے لیے سب سے جو ہے میثاق لیا جائے، نہ کہ سردار کو کہا جائے کہ تم کسی اور کے لیے حلف اٹھاؤ. تو یہ ہے ہمارا موقف، اور آپ کا اپنا موقف ہے. تو نہ تو سورہ عذاب میں من کا صرف ہے، اور انبیاء کا پھر انبیاء کا میثاق غلیظہ، اور پھر سورہ شعراء کی آیت مقصہ ہے جس میں تمام انبیاء کرام کے اپنے منصب نبوت کا تذکرہ ہے. تو بقیہ اپنے یہ دوست پہلے مبارک صاحب، میں کوئی دل میں نہیں ہے جو میرے بات تھی، مجھے صرف یہ تکلیف تھی کہ میں جب ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا ہوں تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ مجھے جو کہیں گے، جو کہ وہ میزبان ہے اور اخلاقاً مجھے ڈاکٹر صاحب کے اصول اور ضابطوں کی پابندی کرنی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا، اتنا وقت دینے کا، میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی جزاک اللہ شاہ صاحب. جزاک اللہ. دوستوں میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، شاہ صاحب نے ابھی سورہ احزاب کی جو آیت پیش کی ہے، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 8 ہے. ترجمہ یہ ہے اس کا، اور یہ کسی بھائی کا میرا خیال مائک کھلا ہے، کہ ہم نے جب نبیوں سے عہد لیا تو آپ سے بھی لیا ومن کا. آپ شاہ صاحب بار بار یہ بیان فرما رہے ہیں کہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد اور تھا، اور باقی انبیاء کا جو عہد تھا، جو میثاق تھا، وہ اور تھا. حالانکہ اس آیت میں ہے اور نوح اور حضرت ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے بھی یہی عہد لیا. ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ نے اپنا موقع پیش کر دیا، ہم نے اپنا موقع پیش کر دیا. باقی یہ ہے کہ اگر ضرور ہی آپ نے اس کے اوپر جو ہے کوئی بات وغیرہ کرنی ہے تو ہم باقاعدہ پروگرام اس کے اوپر کر لیں گے. ہمیں کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آیت میں پڑھ دیتا ہوں، میں پوری آیت عربی پڑھ دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک منٹ ٹھہرے شاہ صاحب، عربی میں بھی پڑھ سکتا ہوں، میں وقت کی کمی کے لیے نہیں پڑھ رہا تھا. لیکن آپ نے تھوڑا سا یہاں گڑبڑ کر دی نا شاہ صاحب. نہیں ترجمے میں گڑبڑ کر دی، ترجمے میں گڑبڑ کر دیا. نہیں میری بات سنیں. عربی میں بھی پڑھ سکتا ہوں. اب آپ اس طرح سے تاثر نہ دیں گے گویا مجھے نہیں آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ بھی پڑھ، چلے آپ پڑھ کے سنا دیں. چلیں ایسا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 8 ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِیسیٰ. ٹھیک ہے. اب اس میں شاہ صاحب آپ کا کیا نقطہ ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں وَإِذْ أَخَذْنَا، اب یہ آیت کس کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے جی، یاد کریں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اخذنا من النبیین میثاقہم،
ہم نے انبیاء کرام سے ان کا میثاق لیا، و من کا، اور محبوب ہم نے تجھ سے بھی، و من نوح، پھر جو اولو العزم انبیاء کرام ہیں ان کا علیحدہ تذکرہ کیا، حضور کا ذکر پہلے کیا، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت یا اللہ پاک نے بیان کی، اور پھر فرما وَمِن نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم، تو عیسیٰ علیہ السلام کا ابن مریم کا ذکر کیا۔ آگے سنیے ڈاکٹر صاحب، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے، یہ ہم جو ہے وہ حاضر کا صیغہ ہے یا غائب کا صیغہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی آپ بتائیں کیا بتانا چاہتے ہیں، میں آپ کے پوائنٹ کے بعد میں لوں گا، جواب دوں گا، جی فرمائیں۔ تو ہم نے جو ہے ان سے بھی سخت حلفیہ بیان لیا، میثاقہم، ان انبیاء کرام سے۔ اس کا مطلب میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ سید المرسلین ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے رسول ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مقدسہ ہے، یہاں پر بھی حضور کی شان بیان کی گئی۔ حضور کا جو میثاق ہے وہ اپنے منصب کے لیے، جیسے میں نے عرض کیا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے نا، اس سے بھی حلف لیا، پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس سے بھی حلف لیا جاتا ہے، اور جو اس کی عوام ہے ان سے کہا جاتا ہے تم نے اس امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ تو حضور کا منصب اپنی شان کے حلف اپنی شان کے لائق ہے، حضور کا میثاق اپنی شان کے لائق ہے، اور یہ آیت مقدسہ جو ہے یہ اس بات کی واضح، یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ اگر جیسے دوسرے نبیوں سے کہا جا رہا ہے کہ دوسرے نبیوں تم نے نبی پاک کی مدد کرنی ہے اور دین کی مدد کرنی ہے اور اس پر ایمان لانا ہے، تو حضور کے لیے تو یہ کہا نہیں، کہیں نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے بھی کسی پر ایمان لانا ہے، یہاں تو اس آیت میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ جی اب آپ فرمائیے۔ اچھا صاحب بات یہ ہے، آیت میں آپ نے جو بھی پڑھی ہے نا، دیکھیں آپ اپنی جو تشریحات ہیں اس کے اوپر ایڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے عہد لیا، اور باقی انبیاء کا ذکر کیا کہ ان سے وہی عہد لیا۔ اب بات یہ ہے، اب میں آپ کو آسانی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ خود مان گئے کہ صدر سے بھی میثاق لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں، آپ یہ جو اس کو ٹویسٹ دینا چاہ رہے ہیں نا، کہ گویا ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایکول مرتبے پر لے کے آنا چاہ رہے ہیں، نہیں، ہم یہ بات نہیں کر رہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں ہر نبی سے عہد لیا گیا، قرآن پاک کی آیت بتاتی ہے اس کا۔ میں ان کو مائک میوٹ کر دیں، ٹھہرے، اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ اب کوئی بندہ کہے کہ شاہ صاحب سے بھی عہد لیا گیا، اور وہی عہد شیخ مبارک صاحب سے بھی لیا گیا، اور فاقر صاحب سے بھی لیا گیا، فتح اسلام بھائی سے بھی لیا گیا، اور ڈاکٹر یحییٰ سے بھی لیا گیا، تو آپ سے بھی تو عہد لیا گیا ہے نا بھائی جان۔ ہم اتنی بات کر رہے ہیں، آپ اس کو مرتبے کے اوپر جان اس کو ٹویسٹ کر کے اس میں تھوڑی سی مرچیں ایڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معذرت خواہ ہوں، ہم نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں دوبارہ اس کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ اچھا وہ نکل گیا اس میں، ٹھہرے میں اس کو میں لگا لوں۔ اس آیت میں تو واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی وہ عہد لیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، اور آگے سارے اب باقی انبیاء کا ذکر ہے۔ تو اس میں کوئی اتنی مشکل یہ آیت تو ہے نہیں کہ پتہ نہیں آپ اس کو کیوں وہ ٹویسٹ دینا چاہ رہے ہیں جو کہ آپ دینا چاہ رہے ہیں۔ جی کسی بھائی نے کوئی بات کرنی ہے یا ختم کریں، کیونکہ تقریباً 4 گھنٹے ہونے والے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب اگر اجازت ہو تو ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کر دوں۔ بالکل چھوٹی بات ہے اسلام بھائی، جی بالکل چھوٹی، میں اپنی بات کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے ہی ثابت کرنے لگا ہوں۔ جی جی یہ اسکرین میں ایک سیکنڈ ہے، میں اسکرین شیئر میں تاکہ نا وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کوئی کمی نہ رہ جائے۔ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ روحانی خزائن کا ہی حصہ ہے، جلد 22 حقیقت الوحی میں اس بات کا ذکر کیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یہاں پہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ بات بیان کریں، اور یاد کر جب، ترجمہ لکھ کے، اور یاد کر جب خدا نے تمام رسولوں سے عہد لیا جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو کیا رسولوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل نہیں کرتے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے؟ شاہ صاحب آپ چونکہ ایک اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا چکے ہیں
کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صرف یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برات لے لی ہے، تو آپ نے اس کو انڈورس کرنا ہے، کیونکہ آپ کے دوسرے عقیدے کی وہاں سے نفی ہو رہی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک لائن کے اندر ہی اس چیز کا کلیئر کر دیا کہ پھر جب آخری زمانے میں میرا رسول آئے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب لے کے آئے تھے یا صرف کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے صرف آئے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصدق بھی تھے، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے کتاب اور حکمت دی، اس کا مصدق بھی تو کوئی بنتا ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ ہم تو آپ سے یہی، میں آپ سے اپنی گفتگو کے درمیان جو میں نے سوالات اٹھائے اس میں بار بار میرا زور تاکید اسی چیز کے اوپر اس وجہ سے تھی کہ برائے مہربانی مختصر کر لیں جزاک اللہ۔ بس وہ میں نے مطلب کہ میں نے ان کا تھا کہ ان کو حضرت مسیح موعود کی کتاب سے بھی میں دکھا دوں اور اپنی عوام کو بھی، تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ حضرت مسیح موعود کی طرف یا ہماری طرف یہ کہیں کہ حضرت مسیح موعود کی نعوذ باللہ ہم مخالفت کر رہے ہیں، کہیں پہ بھی نہیں مخالفت۔ نہیں فتح اسلام بھائی دیکھیں میری بات سنیں، وہ سننے والوں نے سن لیا ہے ہم نے کیا بات کی ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے ان کے احباب کا پرانا یہ وہ وتیرہ ہے کہ ان کو بڑا شوق ہے یہ ثابت کرنے کا۔ دو باتیں، ایک تو یہ کہ احمدی تو مسیح اسلام کی کتابیں پڑھتے ہی نہیں ہیں جس طرح یہ لوگ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کا شوق ہے بہت زیادہ۔ اچھا دوسرا ان کو یہ شوق ہوتا ہے کہ احمدیوں نے مسیح اسلام کے جو ہے نا مضمون اس کے خلاف بات کر دی ہے۔ حالانکہ دیکھیں میں نے شروع میں، یہ اتنی بحث چلنی بھی نہیں چاہیے تھی، شروع میں حضرت خلیفۃ مسیح الرابع رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن پاک کا فٹ نوٹ جو ہے وہ پیش کیا۔ ہمارے لیے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور خلفاء کی ذات جو ہے وہ حجت ہے، ٹھیک ہے، اور خلیفہ جو ہے ہمارے جو خلفاء ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے خلاف کوئی بات لکھ ہی نہیں سکتے۔ لیکن بہرحال لمبی بات چل پڑی اور اس کا یہ ہوا نقصان کہہ لیں یا فائدہ کہہ لیں کہ پروگرام 3 گھنٹے 47 منٹ کا ہو چکا ہے، اس لیے مجھے مڈل میں 2 دفعہ جانا بھی پڑا جو ہے وہ تھوڑے سے ریفریش ہونے کے لیے۔ لیکن بہرحال میرا خیال ہے کافی آج لمبا پروگرام ہو گیا ہے، اور جو پروگرام کا جو ہمارا اصل مقصد تھا اس کو انشاءاللہ میں علیحدہ بھی اپلوڈ کروں گا، جو کہ محمد علی مرزا صاحب نے کی جو علمی جہالتیں کہہ لیں اس کو جو بھی کہہ لیں، انہوں نے جو ایک ویڈیو کی تھی اس کے جواب کے طور پر۔ باقی یہ جو مضمون ہے اس کو کافی حد تک میرا خیال ہم نے کور کر دیا ہے۔ اگر کبھی مزید ضرورت پڑی تو ہم اس کے اوپر علیحدہ مضمون کوئی پروگرام بھی کر لیں گے، ہم کون سا جو ہے وہ کہیں پہ جا رہے ہیں۔ ایک بات میں ضرور کہہ کے ختم کروں گا اس بات کو، وہ یہ کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب جب تشریف لائے تو انہوں نے بڑے تمطراق سے دعویٰ کیا تھا کہ قرآن پاک میں شروع سے لے کے آخر تک آیتیں ہی آتے ہیں، اور اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے ان کے کہنے کے کہ یہ سٹائل سب علماء کے ہی ہے مولویوں کا، کہ وہ جس طرح وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، جس طرح یہ ختم نبوت کا مطلب بتاتے ہیں۔ حالانکہ آج ہم نے ثابت کیا کہ محمد علی مرزا صاحب بھی مانے ہیں کہ آیت خاتم النبیین میں بھی یہ مراد نہیں ہے کہ آخری نبی، وہ بھی نبیوں کی مہر۔ یہ بھی جو آیت شاہ صاحب نے دکھائی اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو آپ اس طرح بات کرنا چاہتے ہیں اس کو دھکے سے تو آپ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے تو وہاں نہیں لکھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے بات وہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں کوئی ایک بھی ایسی آیت نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو واضح طور پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد نبوت جو ہے وہ ختم، ٹھیک ہے جی۔ اور ویسے بھی یہ جو اتنی لمبی بحث چلا رہے تھے یہ خود مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی آنا ہے، امت محمدیہ ایک نبی کا منہ دیکھے گی۔ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور وہ امتی ہوں گے، نبی ہوں گے، تو پھر ختم نبوت کی بحث کو اتنا لمبا طول دینے سے اچھا ہے یہ طے کر لینا چاہیے، جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کیا نزول مسیح کا عقیدہ وہ آپ لوگوں کے عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ وہ تطبیق ہے اس کی یا اس کا خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال جزاک اللہ سب دوستوں کا، شاہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ کافی وقت دیا دوستوں کے ساتھ، اس معذرت کے ساتھ کہ کافی لمبا پروگرام ہو گیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی ماشاءاللہ 111 دوست سن رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نیا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اگر جس طرح میں نے عرض کیا ہے
شیخ صاحب مبارک صاحب آپ نے کوئی بات کہنی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب معذرت خواہ، مجھے اندازہ ہے وقت کافی ہو چکا ہے، صرف آخری بات ایک میں کرنا چاہوں گا. جیسا کہ آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ پیش کیا تھا، اس کے اندر جو فٹ نوٹ ہے اس میں حضور نے بھی اس بات کا واضح طور پر ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم میں صرف 2 ہی میثاق کا ذکر ہے، ایک بنی اسرائیل کا اور ایک نبیوں سے میثاق کا. تو اب میرا سوال یہاں پر یہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں سوال، بے شک شاہ صاحب اگلے پروگرام میں آ کر اس کا جواب دے دیں، کہ وہ دوسرا میثاق جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا بقول ان کے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی میثاق لیا گیا نا، جو بھی آخری آیت ابھی پیش کی سورہ احزاب کی. تو اب ہمیں شاہ صاحب کتاب جس نبی کو کتاب دی گئی اور حکمت دی گئی، اس کی تائید، اس کی تصدیق کرنے والے میثاق کے علاوہ نبیوں سے لیا گیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا کوئی دوسرا میثاق قرآن کریم سے دکھا دیں. تو میرا خیال ہے پھر وہیں پر بات تمام ہو جائے گی. اگر کوئی دوسرا میثاق موجود نہیں ہے تو پھر یہی وہ میثاق ہے کہ آنے والے رسول کی مدد کرنی ہے. یہ ایک بات تھی بس. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ تعالیٰ سے جزا. جی میرے بھائیو، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا. تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ جس طرح میں نے کہا ہے اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.